السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اتلو تلاوت کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہا کریں اس کی اوحیا جو وحی کی گئی آپ پر، الیکا من الکتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے کتاب میں سے، اور ساتھ ہی ساتھ واقم الصلاۃ اور نماز قائم کریں۔ یعنی نماز کی اہمیت جو ہے نا وہ کتاب کی تلاوت کے بعد سب سے پہلے جو ہے جو کس چیز کی تاکید کی گئی ہے کہ نماز قائم کرو، اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ لیکن کس طرح روکتی ہے کہ اگر واقعی میں سمجھ میں آ رہا ہو کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور اگر واقعی وہ خشوع و خضوع ہو کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین اور خیال رہے ذہن میں، تو جو شخص 5 دفعہ یہ سوچے کہ وہ اللہ کے سامنے اس کو حاضر ہونا ہے، اس کے سامنے اس کے دربار میں اس کو کھڑا ہونا ہے، اس کی پیشی ہے، تو وہ خود بخود گناہوں سے اور برائیوں سے بچا رہے گا۔ لیکن یہ تصور اور یہ سوچ جو ہے نا، یہ پہلے تو یہ پیدا کرنی ہے اپنے اندر۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اور اہل کتاب سے جھگڑا مت کرو مگر بہترین طریقے سے، یعنی ان کو جب دعوت دو دین کی تو اچھے طریقے سے ان سے گفتگو کرو۔ ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے جس سے ان کو اپنی توہین لگے، یا کوئی ایسا کہ ان کی عصبیت یا ان کے دینی کسی شاعر کو یا ان کے رسولوں میں سے کسی کو اس انداز میں بات کرو، ایسے ٹارگٹ کرو کہ جس سے ان کو وہ بھڑک جائیں اور انہیں تکلیف ہو، ایسے بلکہ اپنا پیغام احسن طریقے سے ان تک پہنچاؤ، کیونکہ وہ اپنے نظریے اور عمل کے لیے اللہ کے پاس خود ذمہ دار ہے نا۔ تو آپ کا کام کیا ہے کہ اپنا پیغام، اللہ کا پیغام جو ہے اس کو مناسب اور اچھے انداز میں ان تک پہنچائیں، سوائے ان کے جو ان میں سے نا انصافی پر تل جائیں۔ یعنی اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تو نرمی اور حکمت سے اچھے طریقے سے ہی بات کر رہے ہیں، لیکن مخاطب جو ہے وہ ہٹ دھرم ہو اور وہ سخت رویہ اور اس طرح کا جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، جان بوجھ کر باتوں میں سے ایسی بات نکالے کہ جو آپ نے کہی بھی نہیں ہے، اور پھر حجت بازی کرے، تو پھر کیا کریں، تھوڑا سا سخت رویہ اختیار کر کے اور اس کے بعد آگے بڑھ جائیں، اعراض برتیں۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور ان سے کہیے، یہ بات کہیے، یعنی کامن جو چیزیں ہیں نا ان پر بات کریے کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو آپ لوگوں پر نازل کیا گیا، یعنی ہم تو انکار نہیں کرتے نا۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی ہے، یعنی اللہ ایک ہی اللہ کی ہم سب عبادت کرتے ہیں نا، اور ہم تو اسی کے سامنے سر جھکا چکے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے، تو جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ بھی اس پر ایمان لائے۔ یعنی یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل کی گئی ہے کہ پچھلی کتابیں جو ہیں ان کو چھوڑ کے اللہ کی کتاب ضرور مانیں، لیکن اب ان کی شریعت یا ان کے احکامات پر عمل کرنے کے بجائے جو کتاب آپ کو دی گئی ہے وہ بھی اس پر ایمان لائیں۔ یہود و نصارہ میں سے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کو اللہ کا کلام مانیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے، جیسے کہ جو حبشہ میں جو نجاشی وہاں کا بادشاہ تھا، اور وہاں کے بہت سے عیسائی جو تھے، کئی وفد آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس دوہرے اجر کے مستحق ٹھہرے، ہم پڑھ چکے نا پچھلی آیات میں۔ اور ان مشرکین مکہ میں سے بھی بہت سے لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے جو کفر پر اڑ گئے ہیں، یعنی جو ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان لانا چاہتے ہی نہیں ہیں، وہی انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ ہی آپ اپنے داہنے ہاتھ سے اسے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تب تو یہ جھٹلانے والے ضرور شک کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے نا، تو نہ آپ
کوئی کتاب آپ نے پڑھی تھی اور نہ آپ نے کبھی کچھ لکھا تھا. تو اگر آپ ایسا ہوتا کہ آپ کتابیں لکھنے والے ہوتے ہیں، یعنی کوئی بہت ایسے شخص ہوتے ہیں یعنی جیسے کہ ان کے یہاں کے شاعر یا وہاں کے قصیدہ گو یا کوئی اس طرح کے کہ آپ لکھتے بھی کتابیں لکھنے والے اور پڑھنے والے ہوتے، تو پھر تو یہ اور زیادہ آپ کے پیچھے، یعنی ابھی تو یہ جانتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے آپ نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے اور آپ نے لکھنا پڑھنا بھی نہیں سیکھا ہے، آپ کو جو بھی علم اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے ڈائریکٹلی، تو اس پر یہ اتنا شک کرتے ہیں. اگر یہ جانتے ہوتے کہ آپ لکھنے والے ہیں تو کہتے یہ تو خود ہی گڑھ کے اور خود ہی لکھ کر لے آئے ہیں. جب بغیر اس کے یہ الزام ہے تو اس وقت اور زیادہ یہ شک کرتے ہیں. بلکہ یہ تو روشن آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے. یعنی سابقہ جو الہامی کتابوں کو جو اہل کتاب ہیں یہودی اور عیسائی، وہ قرآن کی آیات بینات کو خوب پہچانتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو ظالم ہیں. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر نشانیاں ان کے رب کی طرف سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی معجزات کیوں نہیں اتارے گئے. بار بار یہی سوال کر کے آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے، آپ کو پریشان کرتے تھے. قل انما الآیات عند اللہ، آپ کہیے کہ نشانیاں نازل کرنے کا حق یا اختیار تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے نا. وانما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں. کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ اگر یہ معجزے کے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو انہیں قرآن جیسا عظیم الشان معجزہ کیوں نظر نہیں آتا؟ کیا ہم نے بار بار انہیں چیلنج نہیں کیا کہ اس جیسا کلام تم لوگ بھی بنا کر دکھاؤ، 10 آیتیں بناؤ، ایک سورت بناؤ، یہاں تک کہ ایک آیت کا بھی چیلنج کیا گیا ہے. تو اس چیلنج کا جواب دینے سے تو عاجز نہیں ہے کیا وہ؟ تو اگر کوئی واقعی حق اور ہدایت کا طلبگار ہو تو اس کے لیے یہی ایک معجزہ کافی ہے. ان فی ذلک لرحمۃ و ذکر لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں رحمت اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے بطور گواہ. یعنی وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اسی نے تو مجھے رسول بنا کر بھیجا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے قرآن جیسا معجزہ مجھے عطا فرمایا. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا کفر کرتے ہیں یقیناً وہی خسارہ پانے والے ہیں. یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی، اور اگر ایک وقت معین طے نہ ہو چکا ہوتا تو ضرور ان پر عذاب آ چکا ہوتا. یعنی اتنے ان کے مطالبے ہیں کہ ان پر آ ہی جاتا، لیکن اللہ کے پاس ہر چیز کا ایک وقت اور اللہ کی حکمت کے حساب سے وہ ایک فکس ہے، اور وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یستعجلونک بالعذاب، یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا اچانک آئے گا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور یہ عذاب کے لیے جلدی مچانے والے اس چیز کا شعور ہی نہیں رکھتے کہ کیسے ان کو گھیر لے گا، اور ان کو ہوش آئے گا تو پتہ چلے گا کہ عذاب کا شکار ہو چکے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، حالانکہ جہنم ان کافروں کا گھیراؤ کر چکی ہے. یعنی جہنم کی آگ ایک غیر مرئی چیز ہے نا، جو انسانی نظر سے نہیں، ابھی ہمیں نہیں نظر آتی، کسی کو بھی نہیں نظر آتی، لیکن حقیقت میں موجود تو ہے نا. انہیں نظر نہیں آ رہی لیکن حقیقت میں انہیں چاروں طرف سے گھیر چکی ہے، اور ان کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. یہ لوگ جلدی کے لیے شور مچا رہے ہیں جبکہ عذاب تو ان کو گھیر چکا ہے. جسے عذاب ڈھانپ لے گا انہیں اوپر سے بھی اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی. وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اپنے کاموں کا، اپنے کرتوتوں کا، اپنی حرکتوں کا جو تم کرتے رہے ہو. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے بس عبادت تم میری ہی کرو. یعنی یہاں پر اس دور کا ذکر ہے کہ جب مکے میں مظالم جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور اتنا ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر یہ حالات تمہارے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہو گئے ہیں اور اب تم میں ہمت نہیں رہی کہ ان کا مزید مقابلہ کر سکو، تو تم اپنے شہر کو چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ. میری زمین بہت وسیع ہے، اور لیکن میری عبادت
کو چھوڑ, اگر یہ لوگ زور دے رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, سختیاں کر رہے ہیں, تو میری عبادت کو نہ چھوڑو, میری عبادت کرتے رہو اور اللہ کی زمین میں اور کسی جگہ جا کے تم اپنا ٹھکانہ بنا لو. تو اس آیت میں ہجرت کی طرف رہنمائی ہے, اور پھر ہجرت حبشہ اسی حکم کی روشنی میں وقوع پذیر ہوئی تھی. کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون, ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے, پھر تم ہماری طرف ہی لوٹا دیے جاؤ گے. کیونکہ ہوا تھا نا, یہ کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے, جیسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ جو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو جہل نے ان کو شہید کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرض کرو اگر ابو جہل کے ہاتھوں نہ بھی شہید ہوتے تو کیا ہوتا, کچھ سال اور جی لیتے, موت تو پھر بھی آنی ہی ہے نا. تو جو اللہ کی راہ میں چلنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ حقیقت اپنے دل و دماغ میں بٹھانی بہت ضروری ہے کہ انتہائی مشکل اور انتہائی تکلیف دہ حالات میں بھی ہمت کو قائم رکھیں اور حق کا ساتھ نہ چھوڑیں, اللہ کے راستے کو نہ چھوڑیں, دین پر عمل کرتے رہیں. باطل کے ساتھ مصالحت کرنے کی سوچ جو ہے نا, وہ شیطانی وسوسوں سے دماغ میں آتی ہے, لیکن ایسی کوئی بات نہ کریں, کیونکہ موت تو کا ایک وقت ہے اور وہ اپنے وقت پر ہی آئے گی. اور جو لوگ ایمان لائے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا, اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے, ہم انہیں ضرور جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں, یعنی اونچے مقامات پہ جنت میں جو ہے ان کے گھر ہوں گے. ایسی بے شمار نعمتیں اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو, اگر تم میرے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالو گے تو میرے اس وعدے پر بھی پورا یقین رکھو کہ تمہارے لیے میں نے جنت اور اس کی بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. تمہارے اعمال کے بدلے میں تم لوگوں کے جنت کے بالا خانوں میں جگہ دی جائے گی, جہاں تم طرح طرح کی نعمتوں کے درمیان عیش کی زندگی بسر کرو گے. اور یہ وہ لوگ ہیں, یعنی جو تکلیفیں اور سختیاں اٹھا رہے تھے, ان کو اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں. اور تمام مسلمانوں کو اللہ کی راہ پہ چلنے میں اگر کوئی تکلیف اور مشکل اٹھاتے ہیں تو اس کا بہترین بدلہ ملے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کی جزا میں بالا خانی ملیں گے, اور ان کا استقبال کیا جائے گا اس میں دعاؤں اور سلام کے ساتھ. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین, اور جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی, یعنی ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, کتنا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون, وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے تھے. یہ ان کی خصوصیات ہیں, یعنی اللہ کے دین پر ایمان لانے کے بعد, اللہ پر, اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کے بعد, دین کی راستے میں چلنے والوں نے جو بھی تکلیفیں اٹھائیں پھر بھی انہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کیا, تو یہ سارے انعامات ان کے لیے. اور کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے, یعنی آپ دیکھیں نا, پرندے ہیں اور بھی کتنے جانور ہیں, سب ہیں, تو وہ کیا اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے, سے مطلب یہ ہے کہ نہ تو کہیں سٹور کرتے ہیں نہ اپنے ساتھ لے کے پھرتے ہیں, تو پھر ان کو رزق پھر بھی ملتا ہی ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور وہ تم لوگوں کو بھی دے گا. اور یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وہ ہر حاجت مند کی التجا کو سنتا ہے اور ہر ایک کی ضرورت کا اسے علم ہے. ہر بندے کے حال سے وہ باخبر ہے, تو اسے سب کچھ معلوم ہے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کتنی ضرورت ہے. لیکن یہ بھی اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ کس بندے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسے وسیلہ بناتا ہے, یہ اس کے فیصلے ہیں. آسمان سے فرشتوں کو نہیں بھیجتا, دنیا میں انسانوں کو ہی بنایا ہے انسانوں کی مدد کے لیے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو, تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. وَأَنَّ يُؤْفَكُونَ, تو پھر یہ لوگ کہاں سے لوٹائے جاتے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ, اور اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے, اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے نپات اللہ دیتا ہے, اندازے کے مطابق دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم, یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے برسایا آسمان سے پانی بس اس سے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مردہ ہو جانے کے بعد, تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. قل الحمد للہ بل اکثرهم لا یعقلون, اور آپ کہہ دیں گے تمام شکر اور تمام حمد, تمام شکر اور تمام تعریفیں, حمد اللہ ہی کے لیے ہیں, لیکن ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. اور یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, اور آخرت کا گھر ہی یقیناً اصل زندگی ہے, کاش کہ انہیں معلوم ہوتا.
جب فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ لوگ سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. یعنی جب کبھی پھنس جاتے ہیں کسی سفر کے دوران، کشتی کے سفر میں کسی طوفان میں پھنس جاتے ہیں، تو پھر اللہ کے لیے خالص اپنی اطاعت کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں. پھر جب وہ انہیں نجات دیتے تھے خشکی کی طرف، تو جب وہ پھر شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں عطا کر رکھی ہیں، اور تاکہ مزے اڑا لیں، تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. یعنی اس دنیا میں تو یہ لوگ اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں اور مزے بھی اڑا رہے ہیں، لیکن ان قریب جب ان کی آنکھیں بند ہوگی، موت آ جائے گی، تو اصل حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی. کیا یہ نہیں لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنا دی ہے؟ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور لوگ اچک لیے جاتے ہیں ان کے ارد گرد سے. یعنی اللہ نے حدود حرم کو تو امن کی جگہ بنا رکھا ہے جس کی برکات سے یہ لوگ مسلسل فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن باقی پورے حرم میں امن و امان نام کی کوئی چیز کہیں نظر نہیں آتی. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا یا جس نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ اس کے پاس آیا. یعنی خود سے کوئی چیز گڑھ کر اللہ سے منسوب کرنا اور حق کو پہچان کر جھٹلا دینا دونوں برابر کے جرم ہیں. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے ان کافروں کا؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کریں گے ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. سورہ روم. سورہ روم کی بھی ایک کہانی ہے، بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ کیا ہوا تھا کس طرح، جو کہ کافی تفصیل طلب ہے. مختصراً یہ ہے کہ دو بڑی طاقتیں تھیں، روم اور ایران کی، اور روم میں جو ہے عیسائیوں کی کیونکہ حکومت تھی، اس لیے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی ہمدردی ان کے ساتھ تھی. لیکن ہوا یہ تھا کہ ایرانی غالب آ گئے تھے، جو جنگ ہوئی تھی اس میں رومیوں کو شکست ہو گئی تھی. تو ان حالات میں اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں جس میں روم کی فتح کی خوشخبری سنائی گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو جو وہاں موجود تھے ان کی فتح کی بھی خوشخبری سنائی گئی تھی. اب ہم آیات کو پڑھیں گے تو آپ کو تفصیل سمجھ میں آئے گی. تو اب یہاں پر کیونکہ جو پیشن گوئی کی گئی تھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے پہلے، تو ہم شروع کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کس طرح سے. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. غلبت الروم کا مطلب ہے رومی مغلوب ہو گئے. فی ادنى الارض قریب کی سرزمین میں، اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے. فی بدء سنین، چند سالوں میں. عربی میں بدء کا جو لفظ ہے وہ گنتی کے اعتبار سے 3 سے 9 تک کے عدد پر ہوتا ہے، یعنی 10 تک نہیں پہنچتے، 9 تک میں چند سال اس کا مطلب ہوتا ہے. یعنی چند سال جو ہیں وہ 3 سے 9 سال تک کے ہوتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جب یہ اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی گئی اہل کتاب کے لیے بھی، اور آگے جو مسلمانوں کو بھی کے لیے بھی اللہ نے جو ایک خوشخبری سنائی ہے، تو اب یہ پیشن گوئی کو سننے کے بعد جو ہے وہاں مشرکین مکہ نے اس کا بھی مذاق بنا لیا کہ بظاہر تو اتنی شکست ہوئی تھی اور اتنا برا ان کا حال تھا، اور یہاں پہ آپ ہمیں یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ یہ تو ان کو فتح ہوگی اور یہ ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے. تو بظاہر چونکہ یہ بالکل انہونی بات تھی تو ظاہر ہے ان کو تو موقع چاہیے تھا. اب وہ اس پیشن گوئی کو اکثر موضوع بنا کر مسلمانوں کو ستاتے تھے، اذیت پہنچاتے تھے. تو ایک مشرک ابی بن خلف نے اس حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شرط لگائی کہ اگر قرآن کی پیشن گوئی کے مطابق 3 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو 10 اونٹ میں تمہیں دوں گا، ورنہ 10 اونٹ تم کو دینا ہوں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. تو چونکہ اس وقت تک شرط وغیرہ کی حرمت کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ نے اس کی اجازت دے دی. لیکن چونکہ بدع چند کا اطلاق گنتی کے اعتبار سے 3 سے 9
تک کے اعداد پر ہوتا ہے، اس لیے آپ نے پیشن گوئی پورا ہونے کی مدت 3 سال سے بڑھا کر 9 سال جبکہ اونٹوں کی تعداد بڑھا کر 100 کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹوں پر شرط لگا دی۔ ٹھیک 9 سال بعد جب یہ پیشن گوئی حرف بہر پوری ہو گئی تو ابی بن خلف، وہ تو مارا گیا تھا، اس کے وارثوں نے 100 اونٹ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، انہیں کرنا پڑے، لیکن اس وقت تک جوئے کی حرمت کی آیات نازل ہو چکی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے کہ وہ اونٹ صدقہ کر دیے جائیں۔ تو اب اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ذرا تفصیل طلب ہے، جو کہ یہاں پر اس وقت موقع نہیں ہے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تھا اس کا بیک گراؤنڈ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، یعنی جو کچھ پہلے ہوا ہے وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوا ہے، اور جو بعد میں ہوگا وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا۔ اور اس دن اہل ایمان خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اس وقت اہل ایمان کو ایک خوشی تو یہ ہوگی کہ ایرانی جو تھے وہ آتش پرست تھے، تو ان پر اہل کتاب یعنی عیسائیوں کی فتح ہوگی، اور اس کے علاوہ بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، اور وہ خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پر ذکر تو نہیں کیا گیا، لیکن اس سے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح مراد تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے انہیں عنقریب حاصل ہونے والی تھی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ تو یہ 6 آیات ہیں جن میں رومیوں کے دوبارہ غلبے اور اہل ایمان کی مشرکین مکہ پر فتح کی پیشن گوئی کی گئی، اور اس کے ٹھیک 9 برس بعد اس پیشن گوئی کے عین مطابق رومی بھی ایرانیوں پر غالب آ گئے، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بھی اللہ کی مدد سے فتح نصیب ہوئی۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں، اور وہ آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں، یعنی یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ یہاں بوئیں گے وہی کل آخرت میں کاٹیں گے۔ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کا تو صرف یہی پہلو رہ گیا، کھاؤ پیو عیش کرو، اور جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اور ان کافروں اور مشرکین کو کیا کہیں، ہم مسلمانوں کا بھی کسی حد تک یہی نظریہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اپنے یہاں کی زندگی میں سارے عیش کرو، سارے عیش کرنا، جو کچھ اللہ کی دیے ہوئے نعمتیں ہیں ان کا استعمال کرنا، ان سے فائدہ اٹھانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن صرف اسی میں کھو جانا اور اس کے ذریعے جو ہے نا گناہ کے کام کرنا اور اس پہ ڈھیٹ ہو جانا کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اور ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، ہمیں تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں کا کوئی حساب ہوگا، ہماری تو شفاعت کر دی جائے گی۔ یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں آخرت سے وہ بالکل ہی غافل ہیں۔ کیا یہ لوگ اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک وقت معین کے لیے، یعنی ایک وقت اس کے لیے بھی مقرر ہے، جب تک کے لیے یہ سارا کچھ اس دنیا اور آسمان جو ہمیں سجے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ایک وقت تک کے لیے۔ اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب سے ملاقات کے انکاری ہیں، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کی ملاقات کا، یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ کانوا اشد منہم قوہ، وہ قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو کاشت کیا اور اسے آباد کیا، اس سے کہیں بڑھ کر جو آج انہوں نے آباد کیا، یعنی اس سے زیادہ زرخیز زمینیں تھیں اور اس سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے والے تھے، قوت میں بھی زیادہ تھے، اور ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے تھے کھلی ہوئی نشانیاں لے کے۔ سو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، یعنی اللہ نے تو ان کے لیے ہدایت کے لیے پورے انتظام کیے تھے، رسولوں کو بھیجا تھا جو انہیں خبردار کرنے والے تھے، اللہ کا پیغام سنا کے ان کو راہ ہدایت پہ لانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، لیکن بلکہ انہوں نے تو خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا والسوء، اور ان لوگوں کا انجام جنہوں نے بری روش اختیار کی بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور ان کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی تو یہ مجرم اس دن مایوس ہو کر رہ جائیں گے، اور نہیں ہوں گے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے لیے سفارش کرنے والے، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے، یعنی جب وہ دیکھیں گے کہ جن سے انہوں نے امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی وہ تو ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، کسی قسم کی مدد، وہ تو خود مجرموں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں
یا اگر وہ خود بھی گناہگار ہوں گے، ورنہ اگر انہوں نے کسی اور کو یعنی جیسے رسولوں کو یا اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بزرگان دین جو تھے ان کو انہوں نے بنایا ہوگا اللہ کے ساتھ شریک، تو وہ ان سے بری و ذمہ ہو کے ایک طرف ہٹ جائیں گے، تو اب وہ خود بھی ان کا انکار کریں گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو کس طرح الگ الگ ہو جائیں گے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایک باغ میں مسرور کیے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا تو وہ عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے، حاضر کیے ہوئے ہوں گے عذاب میں۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، تو تم تسبیح کرو اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں اور زمینوں میں اور رات کو اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ تو ان دونوں آیات میں صبح اور شام اور دن ڈھلنے کے اوقات میں جو پانچوں نمازوں کے اوقات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے۔ کس طرح نکالتا ہے؟ انڈا جو ہے بظاہر کیا ہوتا ہے، اس زندگی تو نہیں ہوتی نا انڈے میں، اس کو توڑ کے کھا لیتے، لیکن اللہ اپنی قدرت سے اس میں سے زندہ چوزہ بھی نکال دیتا ہے۔ اور اگر اسی طرح دیکھا جائے کہ وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، یعنی مرغی جاندار ہوتی ہے، اس سے جو انڈا دیتی ہے وہ تو بے جان ہوتا ہے نا بظاہر، اس میں جان تو موجود نہیں ہوتی نا۔ اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں اگر ہم غور کریں تو۔ اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور اسے اسی طرح تمہیں بھی نکال لیا جائے گا، یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی کہ زمین بھی تو مردہ ہو جاتی ہے نا۔ اور اس مردہ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک آسمان سے جو بارش ہوتی ہے، پانی برستا ہے، اس سے زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، سبزہ اگاتا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بن گئے اور زمین میں پھیلے ہوئے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہاری ہی قسم میں سے جوڑے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، یعنی انسان کی نسل میں سے ہی مردوں کے لیے عورتوں اور عورتوں کے لیے مردوں کو اللہ نے بنایا، تاکہ یہ جوڑے کی شکل میں، تاکہ ان سے سکون حاصل کریں ایک دوسرے سے۔ اور اس نے تمہارے مابین محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا فرق، یعنی دنیا میں، پوری دنیا میں طرح طرح کی زبانیں بولی جاتی ہیں تو ان کا فرق، اور اسی طرح مختلف خطوں میں بسنے والے انسانوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں اور اللہ کی قدرت کے بہت بڑے مظاہر ہیں۔ یعنی دیکھیں نا، کوئی کسی کا رنگ سفید ہے تو کسی کا رنگ گندمی ہے، تو اس گندمی میں بھی کئی شیڈز ہیں، کسی میں کوئی زردی ہے رنگ میں، کسی میں کوئی سرخی ہے، کوئی سیاہ فام ہے، بالکل کالا ہے، یعنی طرح طرح کی شیڈز آپ کو نظر آتے ہیں۔ اسی طرح بولیاں بھی مختلف ہیں، ان سب میں نشانیاں ہیں۔ یقیناً اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو غور کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا، اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا، یعنی تمہارا رات کے وقت سونا اور دوپہر کے وقت قیلولہ کرنا، اور پھر آرام کے اوقات کے علاوہ معاشی دوڑ دھوپ کے لیے جو اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے جو تمہاری تگ و دو ہے، سرگرمی ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت اور قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ یہ سب نشانیاں کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، یعنی جن کے دل متوجہ ہوتے ہیں، دل کے کانوں سے سنتے ہیں۔ یہ جو ہمیں کان صرف دیے ہوئے ہیں، ان سے صرف آوازیں نہیں جا رہی بلکہ دل تک پہنچتی ہیں اور دل تصدیق کرتا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف اور امید کے ساتھ، یعنی آسمان میں بادل کا چھانا اور بجلی کا چمکنا بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب جس کی وجہ سے لوگوں میں کیا ہوتا ہے، بجلی کے گرنے کا اور طوفان وغیرہ کا خوف بھی ہوتا ہے، جبکہ اللہ کی رحمت یعنی بارش کے برسنے کی امید بھی ہوتی ہے۔ اور وہ برساتا ہے آسمان سے پانی، پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا ایک ہی بار زمین سے نکلنے کے لیے تو تم
دفتن، اچانک ایک دم سے سب کے سب نکل پڑو گے. یعنی قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی جو کلمہ کن ہے اس کی شان کا ظہور ہوگا. یعنی اس کی ایک ہی حکم سے پوری نسل انسانی زمین سے باہر نکل کر اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. اور اسی کا جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، اور سب اسی کے حکم کے فرما بردار ہیں. اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کرے گا، وہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے. اور اس کی شان یا اس کی مثال یا اس کی شان بہت بلند ہے، دی نہیں جا سکتی کسی چیز سے آسمانوں اور زمین میں. اور وہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے، بہت زبردست حکمت ہے اس کی. ضرب لکم مثلا من انفسکم، اور وہ تمہارے لیے خود تمہارے اندر سے ایک مثال بیان کرتا ہے. اب غور کرو اس بات پہ، کیا مثال بیان کرتا ہے اللہ پاک؟ بھلا وہ غلام اور لونڈیاں جو تمہاری ملکیت ہیں، کیا ان میں سے کچھ شریک بن جاتے ہیں اس مال و اسباب میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس طرح کہ وہ اور تم برابر ہو جاؤ؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آقا اپنے مالک اپنے غلام کو، یا کوئی مالک، آج کل تو خیر غلاموں کا سلسلہ نہیں ہے تو آپ اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. غلام تو بالکل بالکل بے بس اور محکوم ہوتے تھے، یعنی ان کا کوئی بھی اختیار کسی چیز پہ نہیں ہوتا تھا. لیکن ہم اس کو تھوڑا سا اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل جیسے ہماری ماسی یا کام کرنے والے لوگ ہیں، تو کیا اپنی ملکیت اور جائیداد میں سے کوئی اس طرح سے ان کو اختیار دے گا، اتنا زیادہ ان کو شریک کرے گا کہ وہ ان کے برابر ہو جائیں؟ ایسا کوئی کرے گا؟ ان کا خیال رکھے گا، ان کی مدد کرے گا، ان کے مشکل وقت میں کام آئے گا. لیکن ایسا تو کوئی نہیں کرے گا نا کہ اپنی جائیداد میں، اپنے تمام مال میں، اپنے گھر میں، ہر چیز میں ان کو حصہ دار بنا لے. اور کیا تم ان کے بارے میں ایسے خدشات رکھتے ہو جیسے خدشات کو اپنے بارے میں رکھتے ہو؟ یعنی جیسے تم اندیشے اور خدشے اپنی ذات کے بارے میں، اپنی اولاد اور اپنی ملکیت کے بارے میں تم رکھتے ہو، ہر وقت سوچتے رہتے ہو، پریشان رہتے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے. کبھی اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں بھی ایسی سوچوں نے پریشان کیا؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. اسی طرح ہم اپنی آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. یعنی اگر ذرا سی بھی عقل ہے تو اس مثال سے تمہیں یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جب تم لوگ انسان ہوتے ہوئے دوسرے انسانوں کو صرف اس وجہ سے کہ وہ تمہارے غلام یا تمہارے ملازم ہیں اپنے برابر بٹھانے، اپنے برابر ان کو درجہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے، تو پھر یہ کیسے سوچ لیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو کہ خالق ہے اور اس نے ہی تمام مخلوقات کی اور تمام کائنات کی تخلیق کی، وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنے برابر بنا لے گا، ان کو کچھ اختیارات دے دے گا اور اپنے اختیارات کا مالک بنا دے گا؟ بلکہ سچ کیا ہے؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم. سچ تو یہ ہے کہ ان ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے بغیر کسی علم کے. فمن یہدی من اضل اللہ، تو اس شخص کو کون ہدایت دے گا جس کو اللہ نے بھٹکا دیا. وما لہم من ناصرین، اور اب ان کے لیے کوئی مددگار نہیں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفا، پس تم قائم رکھو اپنے چہرے کو اللہ کے دین کے لیے یکسو ہو کر. یعنی اپنا رخ جو ہے صرف ایک اللہ کی ذات کی طرف رکھو، اور اپنے ہر عمل، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ زندگی ہو، چاہے وہ موت ہو، نماز ہو، جو بھی عبادتیں ہیں یا جو بھی کام ہے، ان سب کا مقصد کیا ہونا چاہیے، کہ نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اور اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر قائم رہو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق جو ہے فطرت سلیمہ پہ کی ہے، تو ہر بچہ اسی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ہر بچہ فطرت پر یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو تبدیل نہ کیا جائے. یعنی اللہ نے جس ساخت پر انسان کو پیدا کیا ہے اس کو بگاڑنا اور مسخ کرنا جائز نہیں ہے. یہی ہے سیدھا دین، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف اور اسی سے ڈرو، اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جانا. یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. اپنا دین ٹکڑے، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد کیا ہوا کہ دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جتنا ٹکڑا جس کے پاس ہے
وہ اسی پر خوش ہے اور اسی پر عمل کر رہا ہے. تو دیکھیں نا اصل دین کیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دین تھا وہ کیا شریعت، موسوی شریعت تھی نا، جو تورات کے حساب سے جو احکامات نازل ہوئے تھے. لیکن کیا ہوا، عیسائیوں نے الگ گروہ بنا لیا اور خود یہودیوں میں کئی گروہ بن گئے اور عیسائیت میں بھی آپ دیکھیں کئی گروہ بن گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا نا. اور اسی طرح سے مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں مختلف گروہ بن گئے اور ہر گروہ نے اپنی پسند کے کچھ احکام، کچھ باتیں چن لی ہیں اور اسی پر عمل کرتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر گروہ اپنے طریقے پر مگن ہے اور اس پر اترا رہا ہے، لیکن دوسروں کو غلط کہہ رہا ہے، دوسروں کو کافر کہہ رہا ہے. حالانکہ ان میں سے کوئی گروہ بھی پورے دین پر عمل پیرا نہیں ہے. یہ یہاں پر یاد رکھیے گا کہ یہ یہاں پر عیسائیوں، اہل کتاب کی اور یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. اور جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثم اذا اذاقهم منه رحمتا اذا فريق منهم بربهم يشركون. اور پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. یعنی جیسے ہی اللہ کی رحمت پہنچتی ہے اور اچھے مشکل اور پریشانی سے نکل آتے ہیں تو فوراً اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں تاکہ ناشکری کریں اس کی جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا. یعنی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں اور صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر کے عملی طور پہ اس کی ناشکری کا ثبوت ہیں. تو ٹھیک ہے، چند روزہ زندگی کا فائدہ اٹھا لو، پھر جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا. کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی سند اتاری ہے جو انہیں ان چیزوں کے متعلق بتا رہی ہے جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ یعنی کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسی کتاب آسمانی، کوئی اس میں کوئی ایسی بات موجود ہے جو انہوں نے یہ اللہ کے ساتھ جو ہے لوگوں کو یا بتوں کو یا کسی کو بھی شریک ٹھہرانا شروع کر دیا. اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترانے لگتے ہیں. کہ کیا اترانے لگتے ہیں؟ یہ اترانے لگتے ہیں کہ یہ تو ہماری اپنی عقل سے اور ہماری اپنی محنت سے اور ہماری اپنی صلاحیتوں اور ہماری اپنی چالاکی سے ہم نے یہ سب کچھ حاصل کیا. اور اگر ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں. یعنی موافق حالات میں تو یہ لوگ اپنی کامیابی پر پھولے نہیں سماتے اور اس کو اتراتے ہیں اس پہ کہ ہم دیکھا ہم کتنے عقل مند تھے اور دیکھا ہم نے کیسے اتنا پیسہ کما لیا، یہ کیسے ہم نے یہ مقام حاصل کر لیا. لیکن اگر اپنی ہی ان حرکتوں کی وجہ سے، اپنے ہی ان اعمال کی وجہ سے ان پر کبھی برا وقت آ جاتا ہے تو مایوسی سے ان کا برا حال ہو جاتا ہے. کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے اندازے سے دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. تو قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو. یہی بہتر روش ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں، تو اللہ کے یہاں اس میں کچھ بڑھنے والی بات نہیں ہے. یعنی جو مال سود پر اس خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہم جو انٹرسٹ لے رہے ہیں یہ ہمارے مال میں اضافہ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سود جو ہے وہ مال کو بڑھاتا نہیں ہے بلکہ اس کو کم کرتا ہے. بظاہر دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ پیسے آ رہے ہیں، لیکن اس کے وجہ سے اس کی بھی ایک ڈیٹیل ہے جو یہاں موقع نہیں ہے. اور زکوٰۃ میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پیسے نکل رہے ہیں، لیکن اس میں جو ہے اس میں برکت ہے اور اس سے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کے اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں. دنیا میں جو لوگ زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کی شکل میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، دنیا میں تو بڑھے گا ہی، لیکن آخرت میں اس کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کر دیا جائے گا. بلکہ اللہ اگر چاہے تو اپنے فضل سے اسے اور بھی زیادہ بڑھا کر دے گا. اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہاری شریکوں میں سے بھی کوئی ہے ایسا جو ان میں سے کوئی ایک کام بھی کرتا ہو؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور وہ بہت بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بحر و بر میں یعنی خشکی اور تری میں فساد رونما ہو چکا ہے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. یہ پیشن گوئی ہے، لوگوں کے اعمال جب بگڑیں گے تو پھر دنیا میں فساد ہو جائے گا تاکہ وہ انہیں مزہ چکھائے ان کے بعض اعمال کا.
लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो लौट आएं, कि शायद इससे कुछ लोगों को होश आ जाए और वो अपनी तौबा करके अपनी रविश तब्दील कर लें। कुल सीरू फिल अर्दी फंजुरू कैफा काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्ल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह दीजिए कि तुम ज़मीन में घूमो फिरो और देखो कि उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जो तुमसे पहले थे। काना अक्सरुहुम मुशरिकीन, उनमें से अक्सर मुशरिकी थे। फ़अक़िम वजहक लिद्दीनिल क़य्यिम, बस अपने चेहरे को कायम रखो दीन क़य्यम की तरफ, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसे अल्लाह की तरफ से कोई लौटाने वाला नहीं होगा, जिस दिन ये लोग अलहदा अलहदा हो जाएंगे। उस दिन तमाम इंसान अपने अपने एतक़ाद और अमाल के हिसाब से मुख्तलिफ गिरोह में बट जाएंगे। मन कफरा फ़अलैहि कुफ्रहु, जिसने कुफ्र किया तो इसके कुफ्र का वबाल उसी पर होगा। और जिन लोगों ने नेक अमाल किए तो वो अपनी ही जानों के लिए सामान कर रहे हैं, यानी आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपनी फलाह का रास्ता हमवार कर रहे हैं, या जन्नत में अपने आराम के लिए अपने बिस्तर तैयार कर रहे हैं, साजो सामान तैयार कर रहे हैं, ताकि अल्लाह बदला दे अपने फजल से उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए। यकीनन वो काफिरों को पसंद नहीं करता। और उसकी निशानियों में से ये भी है कि वो भेजता है हवाओं को बशारत देने वाली बनाकर, और ताकि वो तुम्हें मज़ा चखाए अपनी रहमत का, यानी बारिश के बरसने से अल्लाह की जो रहमत होती है और उसके बाद जो फ़वाइद हासिल होते हैं उनसे उनका मज़ा चखाने के लिए, और इसलिए भी कि उसके हुक्म से किश्तियाँ चलें, और ताकि तुम इन किश्तियों पर सवार होकर उसका फजल तलाश करो, और ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले भी हमने रसूल भेजे उनकी अपनी अपनी कौम की तरफ, तो वो उनकी तरफ लेकर आए वाज़ेह निशानियाँ। फिर हमने इंतकाम लिया उनमें से उन लोगों से जो मुजरिम थे। वो काना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, और अहले ईमान की मदद करना तो हमारी ज़िम्मे था। हर कौम ने जब अपने रसूलों का इनकार किया, अल्लाह के साथ शिर्क किया, तो अल्लाह ने उन पर उनके ऊपर अजाब नाजिल किया, लेकिन अल्लाह के रसूल और जो मोमिनीन थे उन पर ईमान लाने वाले, उनको अल्लाह ताला ने बचा लिया हमेशा। अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है, फिर वो उठाती हैं बादलों को, फिर वो फैला देता है इन बादलों को फ़ज़ा में जैसे चाहता है, और उन्हें कर देता है तह पतह। फिर तुम देखते हो कि बारिश को कि बरसती है उनके दरमियान से। फिर जब वो बरसाता है उसे अपने बंदों में से जिन पर चाहता है, तो यकायक वो खुश हो जाते हैं। अगर जिससे पहले कि वो उन पर बरसती वो लोग बिल्कुल नाउम्मीद थे, यानी जब तक बारिश होती नहीं है तो देखें जहाँ पे ख़ास तौर से खेती बाड़ी या फसलें हैं, वहाँ पर क्या लोगों का हाल हो जाता है, कितना वो दुआएं कर रहे होते हैं और कितने परेशान होते हैं। तो अल्लाह ताला जब बारिश को बरसाता है तो उनकी वो नाउमीदी और उनकी वो परेशानी दूर हो जाती है और वो खुश हो जाते हैं। अच्छा, तो देखो अल्लाह की रहमत के आसार की तरफ वो किस तरह ज़िंदा करता है ज़मीन को इसके मुर्दा हो जाने के बाद। इन्ना ज़ालिका लमुहिल मौता व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, यकीनन वही ज़िंदा करने वाला है मुर्दों को भी, और यकीनन वो हर चीज़ पर कादिर है। और अगर हम एक ऐसी हवा भेज दें कि वो उसे देखें, वो उसे ज़र्द देखें, तो इसके बाद वो नाशुक्री करने लगते हैं। यानी अगर कोई ऐसा झक्कड़ आए या कोई ऐसी लू का बगोला या कोई ऐसी हवा चले जिसके वजह से अच्छी भली फसल जो है वो मुरझा जाए, तो ये लोग अल्लाह की नाशुक्री करने लगते हैं। और क्या करते हैं, कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, हम तो हमेशा हमारे साथ ऐसे ही होता है, कभी हमारे साथ अच्छा हुआ ही नहीं, हमारे हिस्से में तो कभी खुशी आई ही नहीं। इस तरह की नाशुक्री की बातें करने से क्या होता है, और ज़्यादा परेशानियों का शिकार होते हैं। और जो उस तकलीफ़ और परेशानी के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह के ऊपर तवक्ल करते हैं कि इसमें यकीनन हमारी बेहतरी है और अल्लाह ताला ने हमेशा हमें इतना नवाजा है, इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत होगी कि हमारा ये नुकसान हुआ है, तो अल्लाह उनको उसका बेहतरीन बदला भी देते हैं इंशाअल्लाह ताला, और अजर सवाब भी है। तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते और ना ही आप अपनी पुकार बहरों को सुना सकते हैं, ख़ास तौर पर जब वो पीठ फेर कर जा रहे हों। और आप नहीं हिदायत दे सकते अंधों को उनकी गुमराही से फेर कर, यानी उनकी गुमराही से आप उनको नहीं, उन दिल के अंधों को, नज़रों के अंधों को नहीं, दिल के अंधों को आप गुमराही में भटकने से बचा नहीं सकते। आप नहीं सुना सकते मगर उन्हीं को जो हमारी आयत पर ईमान रखते हैं और वो फर्माबरदार हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया कमज़ोरी से। इंसान का बच्चा अपनी पैदाइश के वक्त बहुत कमज़ोर होता है, फिर उसने ताकत अता की कमज़ोरी के बाद,
یعنی پھر اللہ کی قدرت اور مشیت سے وہ ناتواں بچہ بڑا ہو کر کڑیل جوان بن جاتا ہے، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیتا ہے. یعنی پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، اس جوانی جو ہے وہ بڑھاپے میں بدلنے لگتی ہے، اور انسان کی آہستہ آہستہ تمام صلاحیتیں جو ہیں وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں، اور انسان ایک دفعہ پھر بڑھاپے میں کمزوری اور بے بسی کی تصویر بن کر رہ جاتا ہے. وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا بہت قدرت والا ہے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی، مجرمین قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے. تو انہیں ایسا ہی لگے گا جیسے ایک گھڑی کا ٹائم جو ہے وہ گزار کر آئیں، بالکل مختصر وہ لگے گا انہیں، اور دنیا یا عالم برزخ دونوں ان کو بہت مختصر لگیں گے. وہ کہیں گے کہ بہت مختصر ٹائم ہم نے وہاں گزارا. اس طرح وہ دنیا میں بھی الٹے پھرائے جاتے ہیں. یعنی قیامت کے دن تو اس طرح کی بیوقوفی کی بات کریں گے ہی، لیکن دنیا میں بھی ان کی سوچ اور فکر حقیقت سے بہت دور ہوتی ہے. اور اس وقت کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان عطا کیا گیا تھا کہ تم ٹھہرے ہو اللہ کے فیصلے کے مطابق دوبارہ اٹھنے کے دن تک. اب بات کیا ہے، دیکھیں جب عالم برزخ سے یعنی مرنے کے بعد تو انسان قبر میں ہوگا نا، اور جب اٹھایا جائے گا تو ظاہر ہے کسی کو بھی اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ صرف کافروں کو، کسی کو بھی اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا. لیکن دیکھیں بات کرنے کا طریقہ ایک مومن کا کیا ہے اور ایک کافر کا کیا ہے. وہ کہیں گے ہمیں قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے، اور مومن اور صاحب علم کیا کہیں گے کہ تم جسے ایک گھڑی کہہ رہے ہو، بدبختوں تم جسے ایک گھڑی کہہ رہے ہو وہ تو دراصل عالم برزخ کا ایک طویل عرصہ تھا جو اللہ کے فیصلے کے مطابق تم پر گزرا ہے. تو وہ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے تم ٹھہرے ہو اللہ کے فیصلے کے مطابق. کتنا ٹھہرے ہو انہیں بھی نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کے فیصلے کے مطابق دوبارہ اٹھنے کے دن تک ٹھہرے ہیں. تو یہ ہے یوم بعث، یعنی اٹھائے جانے والا دن. لیکن تم لوگ تو علم ہی نہیں رکھتے. یعنی اب تمہاری آنکھ کھلی ہے تو تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ یوم بعث ہے کہ جس میں اٹھایا گیا ہے، مگر دنیا میں تو تم لوگ آخرت کی زندگی اور اس دن کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں تھے، کبھی تم نے غور ہی نہیں کیا. تو آج کے دن کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں گی ظالم لوگوں کو ان کی معذرت. یعنی جس نے دنیا میں جن لوگوں نے گناہ کی زندگی بسر کی اور ساری عمر ظلم و زیادتی کا رویہ اختیار کیے رکھا، قیامت کے دن ان کا معذرت کرنا، بہانے بنانا، معافیہ مانگنا کچھ بھی کام نہیں آئے، اور نہ ہی انہیں توبہ کا موقع دیا جائے گا، کیونکہ توبہ کا موقع دنیا کے لیے ہے. اور دنیا میں بھی جب تک کہ موت کا غرغرہ نہ ہو، یعنی گلے میں آ کر بالکل روح جو ہے اٹک نہ جائے، یعنی نکلنے والی ہے، اس وقت پھر نہیں کر سکتے توبہ، مطلب قبول نہیں ہوگی. اس سے پہلے اللہ نے سب کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اور ہم نے تو لوگوں کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، اور اگر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ نہیں ہو تم لوگ مگر جھوٹ کرنے والے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان لوگوں کو کوئی معجزہ بھی دکھا دیں گے تو یہ اسے بھی جھوٹ قرار دے دیں گے، آپ کے اوپر جھوٹ کا بہتان لگا دیں گے. اسی طرح اللہ مہر لگا دیا کرتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے، کیونکہ وہ علم رکھتے بھی نہیں ہیں اور حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے نا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور آپ ہرگز ہلکا نہ پائیں گے وہ لوگ، آپ کو ہرگز ہلکا نہ پائیں گے وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مخالفین کے دباؤ کی وجہ سے تمہارے پاؤں میں لفظ آ جائے اور تمہیں یہ کہنے کا انہیں یہ تمہارے بارے میں کہنے کا موقع مل جائے کہ یہ لوگ تو بڑے کمزور تھے، ذرا سی سختی اور جو آزمائش تھی وہ برداشت ہی نہیں کر سکے. اس لیے تم ڈٹے رہو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے راستے میں اپنا تن من دھن اس میں کھپانے کی حکمت عملی جو تمہاری ہے اس پر عمل کرتے رہو. اللہ کی مدد اس راستے میں ضرور تمہارے شامل حال رہے گی، اور اللہ تمام مشکلات کو دور کر کے تمہیں لازماً کامیاب کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. سورہ لقمان الف لام میم. سورہ بقرہ کی بھی پہلی آیت انہی 3 حروف پر مشتمل ہے. تلک آیت الکتاب الحکیم، یہ حکمت بری کتاب کی آیات ہیں. ہدی و رحمت للمحسنین، یہ ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے حق میں.
الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. اب ان کی جو صفت ہے، ان کی جو خصوصیات ہیں مسلم، ان کا ذکر ہے. تو پہلی کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. دوسری وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یہ لوگ پختہ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ گمراہ کریں لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے اور اس کو ایک مذاق بنا لیں. یہاں پر خاص طور پر نضر بن حارث کے کردار کی طرف اشارہ ہے جو روسائے یعنی قریش کے جو سردار تھے ان میں سے تھا. اور اس نے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اسلام دشمنی میں طرح طرح کی باتیں کہتا تھا اور لوگوں کو اکساتا تھا. اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت آمیز رسوا کن عذاب ہے. اور جب اسے سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو وہ پیٹ موڑ کر چل دیتا ہے استکبار کرتے ہوئے، جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں بوجھ ہے. یعنی ایسا بن جاتا ہے جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے اپنے رسول سے کہ وہ تو گویا اللہ کی نظر میں تو وہ بہرا ہے، جیسے اس نے وہ سنا ہی نہیں ہے. آپ اس شخص کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں بھرے باغات ہیں. خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اور اس نے آسمانوں کو تخلیق کیا بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو. یعنی آسمان کو دیکھیں کتنا بڑا یہاں سے وہاں تک پھیلا ہوا ہے، لیکن کہیں کوئی ستون نہیں نظر آتا، کہیں پہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس سے اندازہ ہو کہ اس کو کہیں باندھا ہوا ہے یا لٹکا ہوا ہے، یا کوئی ایسے ستون ہے جن پہ یہ ٹکا ہوا ہے. اور اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے اور تاکہ وہ تمہیں لے کر ایک طرف لڑک نہ جائے. یعنی زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اس میں پہاڑ گاڑ دیے گئے اللہ کی طرف سے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے. اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اگائے اس میں ہر طرح کے نباتات، خوبصورت جوڑے. یعنی پہلے اس وقت تو نہیں پتا تھا، لیکن آج تو جانتے ہیں کہ نباتات کے بھی جوڑے ہوتے ہیں، ان میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں. اور اسی حساب سے آپ دیکھیں کہ جس طرح کے یہ پودے ہوتے ہیں نر اور مادہ، تو انہی سے ان کی بھی نسل آگے چلتی ہے. یعنی یہ بھی جو آگے ان کا پولن ہوتا ہے یا جو پودوں کی اور مزید آگے بڑھتے ہیں، وہ اسی طرح ان کے بیج اور ان کے اس سے ہی تو آگے تک کبھی ہوا کے ذریعے کبھی پرندوں کے ذریعے، اور اسی سے ان کی بھی خاندان کی، ان کے قبیلوں کی بھی پہچان ہوتی ہے. تو یہ ہے اللہ کی تخلیق. اب تم مجھے یہ دکھاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے جو اس کے سوا تمہارے الہ ہیں. یعنی اب یہ تو اللہ کی تخلیقات ہیں نا جو اللہ نے جو بتایا ہے. اب تم بتاؤ کہ تمہارے جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، کیا بنایا ہے. بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کچھ بھی نہیں بنایا، نہ کچھ پیدا کیا ہے، نہ کچھ بنایا ہے، لیکن اپنے منہ سے اس بات کا اظہار نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی. لقمان جو تھے وہ ایک مشہور پچھلی قوموں میں گزرے تھے، نیک اور حکمت کی باتوں کے لیے ان کا نام لیا جاتا ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو، وہ کہ یہاں پہ ذکر نہیں ہے لیکن انداز ایسا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نصیحتیں انہوں نے اپنے انتقال کے وقت کی تھی. کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے مرنے سے پہلے اگر اس کو مہلت ملے تو اپنی اولاد کو جو بھی اس ورثہ ہے، جائیداد ہو یا کوئی اور چیز ہو، یا اس کے بارے میں ضرور ہدایت کر کے جائے. تو حضرت لقمان جو تھے وہ ایک بہت عقل مند انسان تھے. تو انہوں نے بھی اپنی عمر بھر کی جو غور و فکر کے بعد جو انہوں نے عقل اور دانائی اللہ کی طرف سے ملی تھی، تو وہ باتیں جو وہ سمجھے تھے وہ سب کے سب انہوں نے اپنے بیٹے کو بتانے کا ارادہ کر لیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ،
کہ اللہ کا شکر ادا کرو. ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو, اور جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے. ومن کفر فإن اللہ غنی حمید, اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے اور وہ تو اپنی ذات میں خود محمود ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ, اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے جب کہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا. اب نصیحتیں دیکھیں, ایک باپ کی اور ایک عقل مند دانا حکیم حکمت والا یعنی باتیں کرنے والے کی آپ نصیحتیں دیکھیے, کتنی پیاری نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی ہیں. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں, یعنی والدین کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید. تو یہاں پہ دیکھیے پھر البقرہ, النساء, الانعام اور بنی اسرائیل, اور اب یہاں پر فوراً اللہ تعالیٰ کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہو رہا ہے. اس کو اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر, یعنی پریگننسی میں جب ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے تو خود اس کی کیا حالت ہوتی ہے, کتنی کمزور ہوتی جاتی ہے, نہ چین سے سو سکتی ہے, نہ کچھ کھا سکتی ہے. بعض لوگوں کو تو وامٹنگز بہت ہوتی ہیں, اور جن کو نہیں بھی ہوتی ان سے بھی اور پرابلمز, جیسے جیسے بچے کا ویٹ بڑھتا جاتا ہے ماں کی کمزوری بھی بڑھتی جاتی ہے, اور ظاہر بچے کا ویٹ بڑھنے سے ماں کے جو جسم میں اس کی آنتیں اور جو میدا ہے اور چیزیں ہیں وہ دبنے لگتی ہیں, جس کی وجہ سے اس کو بہت سی اور پرابلمز ہو جاتی ہیں, کسی کو ایسیڈیٹی, کسی کو کوئی اور. تو یہ سب تکلیفیں ماں کس کے لیے جھیلتی ہے, اپنی اولاد کے لیے. تو یہ ساری تکلیفیں اپنے پیٹ میں ماں بچے کو رکھ کے کمزوری پر کمزوری جھیل کر اس کو پیدا کرتی ہے, اور پھر اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سال میں, یعنی پہلے تو اس کے پریگننسی میں بچے کے کا بوجھ اٹھانا اور اس کی وجہ سے جو بھی تکلیفیں وہ کمزوری اور وہ تکلیفیں وہ اٹھاتی ہے, پھر 2 سال تک بچہ جو ہے وہ دودھ پیتا ہے. تو ماں کے جسم کی تو ساری توانائیاں اپنے بچے کے نظر ہو جاتی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انشکر لی ولی والدیک کا, کہ تم شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا, یعنی اللہ کا شکر کرو کیونکہ ظاہر ہے وہ تو تمہارا خالق اور مالک ہے, اور اس کا شکر اس لیے بھی کرو کہ اس نے کہ والدین کا رشتہ تمہارے لیے بنایا ہے, جو تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں, تمہارے لیے ہر طرح کی تکلیف خود اٹھا کے تمہیں ہر طرح کا آرام پہنچاتے ہیں. الیہ المصیر, اور میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا. اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شریک کرو اس چیز کا جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں, تو ان کا کہنا مت مان. یعنی اب یہ شرک جیسا ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے, اس میں جو ہے اگر والدین اپنی اولاد کو مجبور کریں شرک کے لیے تو پھر اس بات میں اپنے والدین کی بات بھی نہیں ماننی چاہیے. وصاحبہما فی الدنیا معروفہ, اور دنیا میں ان کے ساتھ رہو بہتر انداز میں. اب دیکھیے یہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے اللہ پاک کا کی ہدایت کا, کس طرح سے ہدایت دی جا رہی ہے, کس طرح سے راہ دکھائی جا رہی ہے کہ والدین کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے کی سخت تاکید ہے, لیکن ان حقوق کی حد بھی بتا دی گئی ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر والدین کافر یا مشرک ہیں تو ان کے تمام حقوق ختم ہو جائیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس صورت میں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے, یعنی اگر والدین مشرک بھی ہیں تو بھی ان کی خدمت کرو, ان کی ضروریات کا خیال رکھو, اور ان کے آگے ادب سے رہو, ان کے سے بدتمیزی نہ کرو, ان سے زبان نہ چلاؤ, ان سے سخت لہجے میں جھڑک کے بات نہ کرو. ہاں البتہ اگر وہ شرک پر مجبور کریں یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر یہ بات ان کی نہیں مانی جائے گی, لیکن اس بات سے انکار کرتے ہوئے بھی بدتمیزی نہ کرو, اور پیروی کرو اس شخص کی جو میری طرف رخ کر چکا ہے. یعنی قرآن مجید میں آپ دیکھیں جہاں بھی والدین کی حقوق کی بات ہوئی ہے وہاں کیا تاکید کی گئی ہے, وہاں تاکید کی گئی ہے حسن سلوک کی. ان کی اطاعت کرنے کا حکم کہیں بھی نہیں دیا گیا. اطاعت سے مراد کیا ہے, یعنی اللہ کے جو دین کے لیے جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے اس کی جیسے اطاعت کی جائے گی ویسے والدین کی اطاعت نہیں کرنی, ان کا کہنا ماننا ہے, ان کی بات ماننا ہے. لیکن اطاعت تو پھر یہ ہے نا کہ جو دین کے معاملے میں ہوتی ہے, کیونکہ اگر والدین کی اطاعت ہوگی بھی تو اللہ کی اطاعت کے دائرے کے اندر رہ کر ہی ہوگی. تو پیروی اور اطاعت کس کی جائے گی, صرف اسی شخص کے لیے کی جائے گی جو کہ کمپلیٹلی اللہ کی اطاعت میں آ چکا ہو.
اور وہ کون ہوتا ہے؟ عام طور سے تو دیکھیں جب تک نبوت کا سلسلہ قائم تھا تو یہ مقام جو ہے صرف انبیاء کرام کے لیے تھا کہ ان کی پیروی اور ان کی اطاعت کی جائے، لیکن اب ختم نبوت کے بعد امت میں سے بھی جو شخص اللہ کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہوئے لوگوں کو دین کی طرف بلائے تو پھر اس کا اتباع کرنا اور اس کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں بتلا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہو، یعنی تم سب کو میرے پاس ہی آنا ہے اور تمہارے والدین کو بھی میرے حضور حاضر ہونا ہے اور ان کی اولادوں کو بھی اور تمہاری اولادوں کو بھی، یعنی تم بھی کسی کے والدین ہو اور تمہارے والدین بھی سب میرے سامنے ہی آ کے حاضر ہوں گے نا، پھر جس نے جو کچھ کیا وہ سب اسے دکھایا جائے گا۔ اور اے میرے بچے، اگر وہ یعنی اچھا یا برا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، پھر وہ ہو کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین کے اندر، اسے اللہ لے آئے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسانی کی طرح ہے، اللہ ان انسانوں کے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا، تو نیک لوگوں کے تو بالکل ہی نہیں ہونے دے گا، کیونکہ کسی کے بھی اعمال اللہ سے چھپے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ تو انسان کا کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ کسی پہاڑ کی کھو میں چھپ کر کرے یا کہیں خلا میں نکل جائے یا زمین کی تاریکیوں میں اندر کہیں زمین کی تہوں میں اتر کے کرے، وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا، چاہے وہ اچھا ہو یا وہ برا ہو، دونوں طرح کی۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ بہت باریک بین ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی دیکھیں یہ کتنی اچھی نصیحتیں ایک باپ اپنے بیٹے کو کر رہا ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز قائم کرو، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور واصبر علی ما اصابک، اور جو بھی تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو۔ یعنی دین کا کام کرتے ہوئے یا مخلوق کو، اللہ کی مخلوق کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہوئے رکاوٹوں کا، سختیوں کا، لوگوں کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے تو اس پہ صبر کرو اور استقامت کے ساتھ نیکی کے راستے پہ چلتے رہو۔ ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات مت کرو، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، یقیناً اللہ ہر شیخ خور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، خاص طور سے کسی سے بحث مباحثے کے دوران اونچی آواز میں چیخنے چلانے کے بجائے ٹھوس دلائل کے ساتھ گفتگو کرو، کیونکہ بحث میں وہی آدمی اونچی آواز میں چیخ چیخ کر بولتا ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ یعنی خواہ بلند آواز سے بولنا یا چیخنا چلانا یہ کوئی بڑائی نہیں ہے انسان کی، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم دوسروں کو چپ کرا دیں گے، ڈرا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی بڑائی ہوتی تو اس کے سب سے زیادہ مستحق تو گدھا ہوتا، جس کی آواز غیر معمولی طور پر بلند اور زوردار ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ گدھے کی آواز سب آوازوں سے زیادہ مکروہ اور ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہے۔ اور کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، مکمل کر دی ہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا کوئی ہدایت ہو یا کوئی روشن کتاب ہو، یعنی ایسے سوالات اٹھاتے ہیں، ایسی مشکوک اور ایسے منفی انداز میں بحث و تمیز کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس نہ تو کوئی علمی دلیل ہوتی ہے نہ کوئی الہامی ثبوت ہوتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس ہدایت کی جو اللہ نے نازل فرمائی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو یہ سوچ جو ہے، یہ کلچر جو ہے آج بھی زندہ ہے۔ لوگ مختلف قسم کی رسومات، مختلف قسم کے تہوار مناتے ہیں اور ان پہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ طرح طرح کی ایسے کام کرتے ہیں جن کا دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں، لیکن وہ کہتے کیا ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے رہے اسی لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ خواہ انہیں شیطان بلا رہا ہو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف، یعنی اپنے آباء اجداد کے غلط طریقے سے چمٹے رہنے کی یہ سوچ دراصل شیطان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور شیطان کی دعوت تو جہنم کے عذاب کی دعوت ہے۔
اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ احسان کی روش اختیار کرنے والا بھی ہو تو اس نے تھام لیا مضبوط حلقے کو، العروۃ الوثقی سے مراد ہے اللہ کا تعلق اور اللہ کا سہارا، وَإِلَى اللَّهِ عاقبۃ الامور، اور تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو کوئی کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو رنجیدہ نہ کرنے پائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا کفر رنجیدہ نہ کرنے پائے، ہمارے ہی طرف ان سب کو لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں آگاہ کر دیں گے ان کاموں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے اسے بھی جو سینوں میں چھپا ہوا ہے، سینوں کے بھید جو ہیں، دل کی چھپی باتیں جو ہیں ان کو بھی اللہ خوب جاننے والا ہے۔ ہم انہیں تھوڑی دیر کے لیے مال و متاع دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں کھینچ کر لائیں گے ایک بہت سخت عذاب کی طرف، یعنی ہمیں دنیا کی زندگی میں تو ہم نے انہیں تھوڑی سی مہلت دے دی ہے جس میں وہ دنیا کے ساز و سامان کو کام میں لاتے ہوئے دنیا کے مزے لوٹ لیں، لیکن آخر میں کیا ہوگا، ہم انہیں پکڑ کر بہت سخت عذاب کی طرف دھکیل دیں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قل الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، آپ کہیے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً اللہ ہی غنی ہے، بہت خوبیوں والا ہے، یعنی وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی کوئی احتیاج، کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ سب قلم بن جائے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ سب قلم بن جائے، اور سمندر بن جائے، کیا بن جائے یہاں پہ لکھا نہیں ہے لیکن اس کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ سمندر سیاہی بن جائے، اس کے بعد اس کو مزید 7 سمندر سیاہی مہیا کریں، یعنی ایک سمندر کی سیاہی اور پھر اسی کی طرح 7 سمندروں کی سیاہی جو ہے اس کو مہیا کی جائے اور تمام درخت قلم بن جائے، تو کتنے قلم ہو جائیں گے سوچیں۔ اور پھر سمندر کا پانی کتنا ہے اگر وہ سیاہی بن جائے، پھر 7 سمندروں کا پانی، پھر بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اللہ کی جس طرح سے کائنات کی وسعت کا اندازہ لگانا کسی کے بس کی بات نہیں، اسی طرح اس میں موجود جو مخلوق ہے وہ یعنی اللہ کے کلمات اور صفات، اللہ کی تعریف، اللہ کے اختیارات، یہ سب اس میں آ جائیں گے نا، وہ کسی کے لیے بھی لکھنا، کسی کے لیے بھی اس کو چاہے جتنی بھی مددگاروں کو وہ جمع کر لیں، یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے نا، اندازہ ہی نہیں ہے تو کیا لکھا جائے۔ لیکن ہے اللہ کے کلمات جو ہیں وہ ختم نہ ہوں گے۔ تم سب کا پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک جان کا پیدا کر دینا اور دوبارہ زندہ کر دینا، یعنی اللہ پاک کی اختیارات اور اللہ کی قدرت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پوری کائنات کے انسانوں کو ایک ساتھ پیدا کرنا اللہ کے لیے ایک معمولی بات ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، ایک معمولی بات ہے، اس کے لیے اتنا آسان اور اتنا معمولی یہ کام ہے کہ جیسے کسی ایک انسان کو زندہ کرنا، ایسے ہی وہ تمام انسان کو، تمام دنیا کے تمام انسانوں کو زندہ کر دے گا۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز پر نظر رکھنے والا۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو دن پہ رات میں سے دن داخل کرتا ہے دن کو، اور دن میں سے داخل کرتا ہے رات کو، یعنی آگے پیچھے ایک دوسرے کے دن اور رات آتے ہیں اور داخل ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں۔ جب رات داخل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، دن کی روشنی ختم ہوتی جاتی ہے اور رات غالب آ جاتی ہے، اور پھر دن داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ دن جو ہے وہ روشن جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے اور رات ڈھل جاتی ہے۔ اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک، اور یہ کہ اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ یہ لوگ جس کسی کو بھی اس کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ تو لغوی اعتبار سے ہر وہ چیز باطل ہے جو اگرچہ نظر تو آ رہی ہے مگر اس کا وجود حقیقی نہ ہو، جیسے سراب ہے، دور سے دیکھنے پر پانی نظر آتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے جب وہاں قریب پہنچے تو، اسی طرح اللہ کے سوا جس کسی کی بھی کوئی معبود سمجھ کے جس کسی کو بھی پکارتا ہے وہ محض دھوکہ اور سراب ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یقیناً اللہ ہی سب سے بلند اور عظمت والا ہے۔
अलम तरा अन्नल फुल्का तजी फिल बहरी बिनिमतिल्लाहि लियुरियकुम मिन आयाती, क्या तुम देखते नहीं कि कश्तियां चलती हैं समंदर में अल्लाह की नेमतों को लेकर, ताकि वो दिखाए तुम्हें अपनी निशानियों में से। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, यकीनन इसमें निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो बहुत सब्र करने वाला, बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा शुक्र करने वाला है। साबिर और शाकिर नहीं है, सब्बारिन शकूर, बहुत ज़्यादा सब्र करने वाला और बहुत ज़्यादा शुक्र करने वाला। और जब कभी समंदर में मौज उन्हें ढांप लेती है साहिबानों की तरह, यानी बहरी सफ़र के दौरान जब कभी ये लोग तूफान में फंस जाते हैं और साहिबान की तरह फैली हुई मौजें उन्हें अपनी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, जैसा कि उनके ऊपर से गुजर जाएंगी। दाउल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, तो वो पुकारने लगते हैं अल्लाह को इसके लिए अतात को ख़ास करते हुए। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्री फमिनहुम मुक्तसिदुन, फिर जब वो उन्हें नजात देकर खुशकी पर ले आता है तो उनमें कुछ ही लोग हैं जो मेयाना रवि इख्तियार करते हैं, यानी उनमें से अक्सर बेशतर तौहीद खालिस को छोड़कर फिर शिर्क की राह इख्तियार कर लेते हैं। वमा यजहदु बि आयातिना इल्ला कुल्लु खत्तारिन कफूर, और हमारी आयत का इनकार नहीं करते मगर वही लोग जो कौल के झूठे और नाशुक्रे हैं। ऐ लोग अपने रब का तक़वा अख्तियार करो और डरो उस दिन से जिस दिन कोई बाप अपने बेटे के कुछ काम नहीं आएगा और ना ही बेटा अपने बाप के कुछ काम आ सकेगा, यानी इससे ज़्यादा करीबी रिश्ता और क्या होगा बाप बेटे का, लेकिन वो भी एक दूसरे के उस दिन काम नहीं आ सकेंगे। यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है, तो देखो तुम्हें धोखे में ना डाल दे दुनिया की ज़िंदगी, और देखना तुम्हें धोखे में ना डाल दे अल्लाह के हवाले से वो बड़ा धोखेबाज, यानी अल्लाह के बारे में इंसान को धोखे में डालने के लिए शैतान तरह तरह के हम हरबे आजमाता है। बाज़ दफ़ा इंसान को हमदर्दाना अंदाज में ये बताने की कोशिश, ये उसके समझाने की कोशिश करता है कि अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है और उसकी रहमत और मग़फ़िरत बहुत वसी है, तुम क्यों घबरा रहे हो। अगर आज मौका मिला है 4 दिन की ज़िंदगी में ऐश करने का तो कर लो, फिर ये वक्त थोड़ी आएगा तुम्हारे हाथ। यकीनन अल्लाह ही है जिसके पास क़यामत का इल्म है। वो यनज़िलुल गैज़, और वही बारिश बरसाता है। वयअलमु मा फिल अरहाम, और वो जानता है जो कुछ रहमों में है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई जान नहीं जानती कि कल वो क्या कमाई करेगी। कितनी सच्ची सच्ची बातें ना। देखिए बारिश का बरसना है या जो कुछ रहमों में है, वो सिर्फ यही नहीं कि वो लड़का है या लड़की है, वो कैसा है, किस तरह क्या इंसान बनेगा आगे जाके, क्या अल्लाह पाक ने उसको ज़हनी जिस्मानी तौर पे तंदुरुस्त रखा है, या और जो कुछ भी रहमों में है वो सब अल्लाह जानता है। और कोई जान ये नहीं जानती कि कल वो क्या कमाई करेगी, किसी को नहीं पता है। और कोई जान नहीं जानती कि किस ज़मीन में उसकी मौत वाक़ई होगी, यानी ये किसी को पता ही नहीं होता ना। बाज़ दफ़ा देखें एक जगह इंसान रहता है, ज़िंदगी गुजार देता है और किसी बहुत लोगों के मजबूर करने पे, बहुत कहने पे हिम्मत करके वो ट्रैवल करके किसी और जगह जाता है, और वहाँ जाते ही जो है क्या होता है, मौत आ जाती है। तो उसकी मौत कहाँ लिखी थी, वहाँ। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला है और हर चीज़ की खबर रखने वाला है। तो अब ख़त्म हो गई ये सूरत भी हमारी, सूरह लुक़मान यानी, और अब शुरू हो रही है सूरह सजदा। अल्हम्दुलिल्लाह। अलिफ लाम मीम से ये भी शुरू हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। तंज़ीलुल किताब ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन। इस किताब का नाजिल करना, इसमें कोई शक नहीं, तमाम जहानों के रब की तरफ से। अम यक़ूलून इफ्तराहु, क्या ये कहते हैं कि इसने यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खुद गढ़ लिया है। बल हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिका लितुन्ज़िरा क़ौमम मा आताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून, नहीं बल्कि यह हक़ है आपके रब की तरफ से ताकि आप खबरदार करें इस कौम को जिसके पास आपसे पहले कोई खबरदार करने वाला नहीं आया, शायद कि वो हिदायत पा जाएं। यानी वही वाली बात यहाँ पर दोबारा से, अब मैं तफसील तो नहीं बताऊँगी, बता चुकी हूँ आपको कि अहले मक्का हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई नबी या रसूल यहाँ नहीं आया था, इसलिए इन्हें
کچھ اندازہ نہیں تھا اس چیز کا. مالکم من دونی من ولیوں ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے. یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف. ثم یعرج الیہ، پھر وہ امر چڑھتا ہے اس کی طرف، یعنی اللہ کے احکامات آسمان سے زمین کی طرف کے لیے نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں. پھر فرشتے ان احکام کی تعمیل کرتے ہیں اور اپنی اپنی رپورٹس اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے چڑھتے ہیں اوپر. فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اور یہ سارا معاملہ طے پاتا ہے ایک دن میں، اور وہ ایک دن جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال ہے. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہ جاننے والا ہے ہر چھپی اور ظاہری چیز کا، اور وہ بہت زبردست ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے. جس نے جو شے بھی بنائی ہے بہت خوبصورت انداز میں بنائی ہے، یعنی اس کی تخلیق میں کہیں کوئی نقص یا کوئی کوتاہی نہیں ہے. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِینٍ، اور اس نے آغاز کیا انسان کی تخلیق گارے سے، یعنی مٹی کو گوند کے جو گارا بنتا ہے اس سے. پھر اس کی نسل چلائی ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے، یعنی پہلے مرحلے میں مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. پھر جو دنیاوی مرحلہ ہے، یعنی جس طرح سے ماں باپ کے ملاپ سے اور ایک تعلق سے بچے کی جو ہے وہ پیدائش جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے. ثم سواؤ، پھر اس کو درست کیا، یعنی اس کی نوک پلک یا اس کی جو اعضاء ہیں اور ان کی ترتیب، ہر چیز جو ہے نا اللہ کی طرف سے ماں کے پیٹ میں درست کیا گیا، اور پھونکا اس میں اپنی روح میں سے. یعنی پھر بچہ پیٹ میں جن مراحل سے گزرتا ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مرحلے پہ اس میں روح پھونکی جاتی ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت ہی کم ہے جو شکر تم لوگ کرتے ہو. اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم ایک نئی خلقت میں ڈھالے جائیں گے؟ بلکہ حقیقت میں یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. ظاہر ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ویسے ہی ان کو ایک یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں، کیا اعمال لے کر جائیں گے، اسی لیے اس دن کی ملاقات کو ہی جھٹلاتے رہتے تھے، اور ایک خوش فہمی کے اس میں رہتے تھے کہ ایسا ہوگا ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے یہ دنیا ہی ہے، یہاں بس جو کچھ کر رہے ہیں کر آ کے چلے جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں قبض کر لے گا تمہاری موت کو، موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، یعنی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہی پڑے گا تمہیں. اور کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب یہ مجرم کھڑے ہوں گے سر جھکائے ہوئے اپنے رب کے سامنے. یعنی دنیا میں جس کو جھٹلاتے رہے، جب اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو پھر کیا ان کی پوزیشن ہوگی اور کیا ان کی حالت ہوگی، اور کہہ رہے ہوں گے ہمارے رب اب ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، یعنی اب تو ہم نے میدان جو روز حشر جو کچھ ہونا تھا، کس طرح سے اٹھایا جانا تھا اور کس طرح اللہ کے سامنے حاضر کیا جانا تھا، یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے اب دیکھ چکے ہیں، اب حقیقت ہم پر آشکارا ہو گئی ہے، تو ایک بار ہمیں واپس لوٹا دیں، ہم نیک عمل کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا ہے. تو دیکھیں جنت کن کے لیے ہے؟ جو ایمان بالغیب ہے، جن کا ان تمام چیزوں پہ جو اللہ کی طرف سے ظاہر نہیں کی گئی ہیں، اللہ کی ذات ہے، فرشتے ہیں، قیامت کا دن ہے، اچھی بری تقدیر ہے، یہ سب چیزیں ظاہر نہیں کی گئی ہیں نا اللہ کی طرف سے، لیکن ایک مومن کا ایمان ہے. تو جنت جو ہے اس کے حقدار وہی لوگ ہوں گے جو بغیر دیکھے ایمان لائے اور یقین رکھتے ہیں اس پر. جو دیکھنے کی بات کہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو، ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے، کہ اگر اسی طرح آخرت کے پردے اٹھا کر عالم غیب کا مشاہدہ کروانا ہوتا اور لوگوں کو اس طرح ہدایت دینا مقصد ہوتا تو یہ کام دنیا میں ہی کر دیتے، تو تمام انسان راہ راست پر آ جاتے. لیکن در حقیقت بات کیا ہے کہ یہ تو ایک آزمائش ہے نا اس کے ذریعے سے بھی، اور جب آنکھوں سے وہ دیکھ لیں گے تو پھر وہ آزمائش ختم ہو گئی، تو اس وقت انہیں ان کا ایمان اور ان کا یقین انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. لیکن
میری طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور آدمیوں سب سے بھر کر رہوں گا۔ تو اب چکھو مزہ آگ کا، اس کے لیے تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا تھا نا۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جب ہم نے بھی تمہیں نظر انداز کر دیا ہے، بس تم چکھو ہمیشگی کا عذاب اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو تم کرتے رہے ہو۔ ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے لوگ تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ آیت کے سجدہ ہے، سجدہ کر لیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تتجافا جنوبهم عن المضاجع، راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی عام لوگوں کی طرح ساری ساری رات غفلت کی نیند نہیں سوتے رہتے، بلکہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی سجدے میں گر کے آہوزاری کرتے ہیں۔ وہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں خوف اور امید کی کیفیت میں، یعنی ایک طرف تو اللہ کی رحمت اور مغفرت کے بارے میں سوچتے ہیں تو پر امید ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں کا خوف ہوتا ہے، ان پہ پکڑے جانے کا خوف بھی انہیں لاحق رہتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہماری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو کوئی جان نہیں جانتی کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چھپا کر رکھا گیا ہے۔ یعنی آخرت کی جو نعمتیں ہیں جن کا قرآن میں ذکر ملتا ہے، کچھ تھوڑی بہت ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اصل جو ہوگا اس کا کوئی انسان اندازہ لگا ہی نہیں سکتا، نہ کسی کو علم ہے، نہ اس کا تصور انسان کے فہم و ادراک میں آ سکتا ہے کہ اس جیسی کوئی چیز اس کا مقابلے کی کوئی انسان کی نالج میں ہے ہی نہیں، نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا گمان گزرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ان اہل جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا کے رکھا ہے کوئی نہیں جانتا، ان کے اعمال کے بدلے کے طور پہ۔ تو بھلا جو کوئی مومن ہے کیا وہ اس کی مانند ہو جائے گا جو فاسق ہے؟ وہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے باغات ہیں ٹھکانے کے طور پہ، ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ انعامات دیں گے۔ یہ مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور جن لوگوں نے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی بھی وہ اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو انہیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا، بھاگ تو سکتے نہیں ہے نا، تو واپس ڈال دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اس آگ کا مزہ، اس آگ کے عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم لازماً چکھائیں گے انہیں مزہ چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ یعنی ان کو دنیا میں اللہ پاک چھوٹے چھوٹے عذاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کا انتہائی اہم قانون ہے، اس کے ذریعے انہیں خبردار کرنا ہوتا ہے کہ شاید وہ خواب غفلت سے جا کر توبہ کی روش اپنا لے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ توبہ کی جو بات تھی یہ اس ابتدائی دور میں تھی ان منافقین کے لیے، لیکن بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا تھا کہ یہ یعنی اب اس وقت تک تو اللہ نے یہ چھوٹ دی تھی نا کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو بڑے عذاب سے بچ جائیں گے، چھوٹی موٹی تکلیفیں، لیکن بعد میں آ گیا تھا نا کہ ان کو کوئی ان کی بخشش نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار پڑھیں تو بھی یہ بخشے نہیں جائیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی مگر پھر بھی اس نے منہ پھیرا، اعراض کیا۔ اِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یقیناً ہم ایسے مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی تھی، تو آپ شک میں نہ رہیے اس کی ملاقات سے، یعنی آپ سے صرف نہیں بلکہ یہ وہی والی بات ہے کہ آپ کے ذریعے سے مخاطب باقی لوگ ہیں، آپ کی امت بھی ہے، مشرکین بھی ہے، کہ اس شک میں کوئی بھی نہ رہے۔ وہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے عطا کرتی تھی، اور اس تورات کو ہم نے بنا دیا تھا رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے، یعنی وہ کس لیے نازل ہوئی تھی؟ جیسے یہ قرآن ہم مسلمانوں بلکہ یہ تو پوری کائنات پورے انسانوں کی رہتی دنیا تک ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے نا، لیکن وہ کتاب جو تھی وہ بنی اسرائیل کے لیے اتاری گئی تھی، ان کی رہنمائی کے لیے، اور ہم نے ان میں سے ایسے امام اٹھائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے،
جبکہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی. وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. یقیناً آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں جس میں یہ اختلاف کرتے تھے. کیا اس بات نے انہیں ہدایت نہ دی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوم کو ہلاک کر چکے ہیں، جن کے جہاں پہ برباد کے جو ان کے نشانات آثار تھے، کھنڈرات تھے، وہاں سے یہ گھومتے پھرتے ہیں، وہاں سے گزرتے ہیں یہ. ان فی ذالک لآیات افلا یسمعون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، تو کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ یعنی دیکھنے کے بجائے سننے کی بات کی جا رہی. استغفر اللہ. اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو ہانک کر لے جاتے ہیں بے آب گیا زمین کی طرف، فنخرج به زرعا تاکل منه انعامهم وانفسهم افلا یبصرون. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی ہم کھیتی بھی اگاتے ہیں جس میں سے یہ کھاتے ہیں، ان کے مویشی بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی، تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ اور پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ فیصلہ اگر تم سچے ہو. یعنی یہ ساری نشانیاں دیکھ کر بھی وہی والی بات ہے کہ جن کو ایمان نہیں لانا وہ نہیں لائے دنیا میں ایمان. اور پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ فیصلے کے دن ان لوگوں کا ایمان لانا انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا جنہوں نے کفر کیا ہوگا. قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ينذرون، یعنی قیامت کے دن جب سب کو دیکھ لیں گے اور اس کے بعد ان تمام حقائق کو دینے، جنت اور دوزخ کو سب کو دیکھنے کے بعد، اور قیامت کے دن سب سے بڑھ کے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے بعد، یہی سب سے بڑی نشانی، یہی سب سے بڑی دلیل، تو وہ پھر ایمان لانا چاہیں گے، یقین کرنا چاہیں گے، لیکن اس دن ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. آج جو انہیں مہلت ملی ہے اس میں اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، لیکن موت کے آثار ظاہر ہوتے ہی یہ مہلت ختم ہو جائے گی، تو اور اس وقت انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. تو آج کیا ہے؟ اے نبی آپ ان سے اراض فرمائیے اور انتظار کریں. یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی آپ اس وقت کا انتظار کریں عذاب کا جو ایمان نہیں لائے. سورہ احزاب جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے اب ہماری الحمدللہ. اور سورہ احزاب کے بارے میں بتا دوں کہ اس میں بہت احکامات اور قوانین اور واقعات اور باتیں ہیں جس کی کہ آپ کو معلوم ہے دورہ قرآن میں تفصیل کا موقع اتنا نہیں ہوتا. اور سورہ احزاب میں پردے سے متعلق اور منہ بولی اولاد سے متعلق بھی احکامات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ احزاب کہتے ہیں گروہوں کو. تو سورہ احزاب میں غزوہ احزاب کا بھی ذکر ہے کیونکہ اس میں مختلف قبیلے اور گروہ سب اکٹھا ہو گئے تھے مسلمانوں کے خلاف ان سے جنگ لڑنے کے لیے. تو ہم شروع کرتے ہیں. مختصراً جو میں بتا سکوں گی وہ میں کوشش کروں گی بتانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور کافرین اور منافقین کی بات نہ مانیے. ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ سب کو جاننے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے. اور آپ پیروی کیجئے اس ہدایت کی جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے آپ کے رب کی طرف سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ ان سب باتوں سے باخبر ہو جو کچھ تم کرتے ہو. توکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور آپ اللہ پر توکل کیجئے اور اللہ کافی ہے توکل کے لیے. یعنی جو لوگ آپ کے لوگوں کی طرف سے آپ کو جو اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے خلاف منفی پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں اور آپ کے لیے جو آپ اکٹھے ہو رہے ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو نظر انداز کر دیں. اللہ پر توکل اور بھروسہ کیجئے جس کا سہارا آپ کے لیے کافی ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. یعنی وہ جو کہتے ہیں نا ہمارا دل تم سے مل گیا اس لیے تمہاری بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے اور کفر کے معاملے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل رکھا. اور ناس نے تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں بنایا ہے جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو. زہار جو تھا یہ عرب کے دور جاہلیت کی ایک اصطلاح تھی، اور اس میں ہوتا کیا تھا کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے اگر کبھی ناراض ہوتا تھا تو پھر اس طرح سے کہہ دیتا تھا کہ اب تم میرے اوپر اس طرح سے حرام ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ. تو اب اسے طلاق میں جو ہے وہ
یعنی سمجھا جاتا تھا، اور طلاق بھی صرف معمولی نہیں بلکہ مغلظہ، یعنی جو جس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی رجوع کرنے کی، اور اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ تو یہاں پر دراصل دور جاہلیت کی جو باتیں ہیں ان کی نفی کی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی کے لیے بھی اپنی بیوی کو ماں کہہ دینے سے یا ماں کے ساتھ تشبیہ دے دینے سے وہ اس کی ماں نہیں بن جاتی۔ گو کہ ایسا کہنا نہیں چاہیے، غلط بات ہے، بری بات ہے۔ ماں اور بیوی کا ایک الگ مقام ہے ماں کا، اور بیوی کو اس سے تشبیہ دینا یا اس کو اس سے منسوب کرنا بہت غلط بات ہے۔ لیکن بہرحال اس سے نہ نکاح ٹوٹتا ہے نہ طلاق ہوتی ہے، اور نہ ہی اب اس کی جو ڈیٹیل ہے نا زہار کے قانون کے بارے میں، سورہ مجادلہ جب ہم پڑھیں گے نا انشاءاللہ 28ویں پارے میں، تو اس کی ڈیٹیل آئیں گی آپ۔ اور نہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنایا ہے، یعنی جو منہ بولے بیٹے کو اپنی اولاد کہا جاتا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، یعنی تمہاری ان خود ساختہ باتوں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ماں صرف وہی ہے جس نے اسے جنم دیا ہے، اور بیٹا بھی صرف وہی ہے جو اس کے صلب سے پیدا ہوا ہے۔ فقط کسی کے کہہ دینے سے کوئی عورت کسی کی ماں نہیں بن جاتی، اور کسی کے زبانی دعوے سے کوئی کسی کا بیٹا نہیں بن جاتا۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ لہٰذا انہیں پکارا کرو ان کے باپوں کی نسبت سے، یہ زیادہ انصاف پر مبنی ہے اللہ کے نزدیک۔ یعنی اگر کسی کو لے کے پال بھی لیا ہے، کوئی لوی پالک ہے، تو بھی اس کی ولدیت چینج نہ کرو، اس کے باپ کی جو نسبت ہے وہی قائم رکھو، یہ زیادہ انصاف پر مبنی ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف پر مبنی ہے، بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کی ولدیت تبدیل کرنا حرام مطلق ہے اس واضح حکم کے بعد۔ اب یہ حکم آنے کے بعد کیا ہو گیا کہ کسی کی ولدیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یعنی اگر کسی کو لے پالک کو کسی کو اڈاپٹ کیا ہے یا کسی کو پالا ہے تو اس کے باپ کا نام ہی اس کی ولدیت میں لکھا جائے گا۔ تو اس حکم کے بعد کیا ہوا، حضرت زید جو تھے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بیٹے کی طرح پلے بڑھے تھے نا، تو انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر انہیں زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ تو اکثر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ اگر کسی بچے کو پالتے ہیں تو اس کی ولدیت کی جگہ اپنا نام لکھواتے ہیں، ولدیت ہی بدل دیتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب بچے کو بڑے ہو کر پتہ چلے گا کہ یہ اس کے والدین ہی ہیں تو اسے شدید کوئی ذہنی دھچکا لگے یا کوئی اس کے کو تکلیف ہوگی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر بچوں کو ہوش سنبھالنے سمجھ آنے کے بعد یہ بات بتا کے ذہنی طور پہ تیار کر لیا جائے تو ایسا کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا عام طور سے، لیکن ولدیت چینج کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ایسا کسی طرح بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر تمہیں ان کے باپوں کے بارے میں پتہ نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق میں دوست ہیں۔ یعنی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بچے کو اڈاپٹ کیا کسی ہاسپٹل یا کسی یتیم خانے سے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے زلزلہ آیا تھا اور اس کے بعد بہت سے بچے تھے، یا یہ انڈیا اور پاکستان میں جو تقسیم ہوئی تھی اس میں جو بہت سی ایسے بچے تھے کہ ماں باپ کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، یا اور بھی بعض دفعہ بچہ کھویا ہوا ملتا ہے، کسی کو لاوارث ہوتا ہے اور پھر ماں باپ کا پتہ نہیں چلتا تو اس کو لے کے پال لیتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی شکل ہو سکتی ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے، عبداللہ لکھنا ہے ولدیت میں، اس میں بھی اپنا نام نہیں لکھنا ولدیت میں۔ یہ جو ہے بہت اہم اور بہت ایسی باتیں ہیں جن کا بہت سارے لوگوں کو شاید شعور نہیں ہوتا، اور بہت سارے لوگ اگر جانتے ہوئے بھی اس کو نہیں مانتے، تو یہاں پر اس کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے، اور اس معاملے میں تم سے جو خطا ہوئی ہے اس پر تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ یعنی یہ حکم اللہ کا آنے سے پہلے اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی، یعنی کسی کی ولدیت بدل دی ہے تو اب اس کے طریقہ یہ کہ اس کو فوراً چینج کر دیا جائے، جیسے زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ کہا جانے لگا تھا، اور جو اس سلسلے میں پہلے جو کچھ کہا جاتا تھا اللہ پاک اس کے پاس اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن جو کچھ تم لوگ اپنے دل کے ارادے سے کرو گے اس کا ضرور احتساب ہوگا۔ یعنی اب یہ بات جاننے کے بعد
اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو پھر اس کا احتساب ضرور ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یقیناً نبی کا حق مومنوں پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے. یعنی تمام اہل ایمان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی جان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنی جان سے بڑھ کر محبوب رکھیں. صحابہ کرام کس طرح مخاطب کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے ہمارے ماں باپ آپ پر گناہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے مخاطب کرتے تھے. آپ کو جواب دیتے تھے، اگر آپ کچھ پوچھتے تھے تو کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. یعنی اپنی جان، اپنے ماں باپ کی جان اور اپنی اولاد کی جان یہ سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے نا، اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہونی چاہیے، تب آپ مومن ہیں. آپ کی ایک حدیث مبارک ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ، اس کی اولاد اور سب انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. یہ ہے ایمان کی کسوٹی. کیا واقعی اتنی محبت ہے؟ اگر نہیں ہے تو پیدا کریں، پڑھیں، سیرت پڑھیں، سیرت کے بارے میں جانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی قربانیاں، آپ کی اپنی محبت، امت کے لیے محبت، اخلاص، کوششیں، تگ و دو، آپ کا راتوں کو جا کے اپنی امت کی فکر کر کے دعائیں کرنا، اوزاری کرنا، اللہ سے مانگنا، یہ سب چیزوں کو پڑھیں، جانیں اور محبت کو دل میں بڑھائیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں جو ہیں، نبی کی بیویاں جو ہیں وہ ان کی مائیں ہیں. یعنی نبی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مومنوں کے لیے باپ. اور ان کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ یعنی ہر نبی ہمارے لیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی حیثیت ہے. اور امہات المومنین جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں وہ ام المومنین ہیں ہمارے لیے. اور اسی طرح ہر قوم میں ہر امت کے رسول جو ہیں وہ اس امت کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کی بیوی جو ہے ماں کی حیثیت. تو ہم اسی لیے کہتے ہیں نا ام المومنین حضرت خدیجہ، ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت صفیہ، ام المومنین حضرت زینب بنت جہش، ام المومنین حضرت سودا. اسی طرح ہر ایک کو ہم مخاطب کرتے ہیں، مطلب ان کا ذکر کرتے ہیں تو ام المومنین کہتے ہیں نا، وہ ہماری مائیں ہیں. اور رحمی رشتے یعنی جو رحم سے جن کا تعلق ہے وہ رشتے رکھنے والے اللہ کی کتاب کے مطابق مومنین اور مہاجرین کی نسبت ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں، سوائے اس کے کہ تم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنا چاہو. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک موافقات کا رشتہ جو ہے وہ قائم کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مدینہ میں. اور انہوں نے اس میں بڑے ایثار کی بڑی بڑی مثالیں بھی ہمیں اس میں نظر آتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قانون وراثت میں ایسے رشتوں کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے. چنانچہ قانون وراثت میں انصار اور مہاجرین کے بھائی چارے کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا، نہ ہی منہ بولے رشتوں کے لیے کوئی حصہ رکھا جائے گا. منہ بولے رشتوں کے لیے بھی کوئی حصہ وراثت میں نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے تعلقات کی بنا پر اپنے کسی دینی بھائی، دوست یا کسی اپنے لے پالک کو کوئی چیز دینا چاہے توفتاً، یا کچھ اس کے حق میں کچھ اس کے نام کچھ کرنا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے. لیکن وہ بھی 1/3 مال میں سے کر سکتا ہے، اور وہ بھی اس میں سے بھی کم ہی کرے تو اچھا ہے، کیونکہ یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. اور یہ سب باتیں پہلے سے کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. یعنی کتاب میں لکھے ہوئے سے مراد یہ کہ لوح محفوظ یا پھر اس موضوع پر تورات میں بھی احکام ہو سکتا آئے ہوں، اور پھر قرآن میں بھی سورہ نساء اور سورہ انفال میں اس سے پہلے یہ احکام آ چکے ہیں. اور جب ہم نے انبیاء سے ان کا عہد لیا تھا، یعنی میثاق النبیین، نبیوں سے بھی ایک عہد لیا گیا تھا، آپ سے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام سے بھی. وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سب سے ہم نے بڑا پختہ قول و قرار لیا تھا، تاکہ اللہ پوچھ لے سچے لوگوں سے ان کے سچ کے بارے میں. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب. اب یہاں پر سورہ احزاب کا ذکر ہے، اور سورہ احزاب کا ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے، اور اتنی تفصیل کا یہاں وقت نہیں ہے. مختصر یہ ہے کہ یہودی قبائل وہاں 3 رہتے تھے، جن میں سے ایک قبیلے کو نکال باہر کیا گیا تھا ان کی وعدہ خلافی کی وجہ سے. تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا، خیبر میں جا کے انہوں نے قیام کیا تھا، اور وہاں جا کر دیگر جو قبائل تھے ان کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا اور ان کے کو جمع کرنے کی سازش جو ہے وہ شروع کر دی تھی کوشش. اور قریش تو پہلے ہی
تیار تھے، مسلمانوں کے دشمن اور مسلمانوں کے خلاف وہ تو چاہتے ہی تھے بدلہ لینا. تو بنو نذیر جو تھے وہ خیبر میں آباد ہوئے تھے، اور انہوں نے ان سب کے ساتھ مل کر اسی لیے احزاب کہا گیا ہے کیونکہ بہت سارے قبائل اور گروہ جو تھے وہ اس میں شامل تھے. اور مکہ جو مدینہ جو تھا وہ 3 طرف سے تو قدرتی طور پہ محفوظ تھا، اور صرف ایک طرف سے جو ہے وہ خطرہ حملے کا زیادہ تھا. تو وہاں پر آپ کو معلوم ہوگا سب کو کہ وہاں خندق کھودی گئی تھی. تو غزوہ خندق بھی اس کو کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے اہل ایمان یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم لوگوں پر ہوا جب تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر. یہ لشکر مدینہ پر چاروں طرف سے چڑھائے تھے. بنو غطفان اور بنو خزاعہ کے لشکروں نے مشرق کی طرف سے چڑھائی کی تھی، اور جنوب مغرب کی طرف سے قریش مکہ حملہ آور ہوئے تھے، جبکہ شمال کی طرف سے انہیں بنو نذیر اور خیبر کے دوسرے یہودی قبائل کی مکمل پشت بنائی حاصل تھی. تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی جو تم نے نہیں دیکھے، یعنی آندھی کی کیفیت تو تم لوگوں نے بھی دیکھی، لیکن ہم نے ان پر فرشتوں کے لشکر بھی بھیجے تھے جو تم کو نظر نہیں آئے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. یعنی اس جملے میں، اس آیت میں محاصرے کے دوران ہر فرد کے رویے کا اللہ نے احاطہ کر دیا کہ کس کا ایمان کس درجے پہ تھا، کون متزلزل ہو گیا، کون نفاق، کس کی نیت میں نفاق آ گیا، اور کون غیر متزلزل رہا، ثابت قدم رہا. اللہ کو سب معلوم ہے. یہ محاصرہ تقریباً 25 دن تک رہا. جب وہ لشکر آئے تم پر تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی، اور جب خوف کے مارے نگاہیں پتھرا گئیں اور دل حلق میں آ گئے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، یعنی گلے میں خوف کی شدت سے ایسا لگتا ہے نا جیسے دل جو ہے وہ گلے میں آ گیا ایک دم اچھل کے، اور انسان کو لگتا ہے جیسے کچھ نکلا بھی نہیں جا رہا ایسی. اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اس وقت اہل ایمان کو خوب آزما لیا گیا اور وہ شدت کے ساتھ جھنجھوڑ ڈالے گئے. اب کیا ہوا؟ اس شدید آزمائش کا نتیجہ کیا نکلا کہ منافقین کے اندر کی خباثت ان کی زبانوں پر آ گئی. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. کیا کہہ رہے تھے منافقین؟ اور جب کہہ رہے تھے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، اللہ پاک منافقین ان کے لیے کیا کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری، مرض ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے. کہ انہوں نے کیا کہا کہ نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا. یعنی اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ سب فریب تھے، دھوکا تھے. ہمیں تو بڑا انہوں نے سبز باغ دکھائے تھے کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گی. لیکن آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم قضائے حاجت کے لیے بھی باہر نکلنے سے عاجز ہیں. ظاہر پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ باہر جا کے کہیں تھوڑے سناٹے ویرانے میں جا کے لوگ اپنی ضرورت سے فارغ ہوتے تھے. تو محاصرے کے دوران اس طرح کے بھی مسائل پیدا ہوئے ہوں گے. ان پر منافقین نے خوب آویلا مچایا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے اہل یثرب اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں، تو چنانچہ تم لوٹ جاؤ، تو انہوں نے کیا کیا؟ باقیوں کو بھی ان کے بھی حوصلے پست کرنے کے لیے کہ اب تو تمہارے بچنے کی کوئی امکان ہی نہیں ہے. ایک خندق کے سامنے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ تم کیسے اس کے سامنے ٹھہر سکو گے؟ چنانچہ اپنی جانیں بچانے کی فکر کرو اور شہر کی طرف پلٹ چلو. اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا اور کہہ رہے تھے ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. اب محاصرے کے دوران شہر کی صورتحال کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ حملہ آوروں کے مقابلے کے لیے تمام مرد تو شہر سے باہر ایک جگہ پر اکٹھے تھے. عورتوں اور بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کا یہ انتظام فرمایا تھا کہ انہیں مدینہ کے وسطی علاقے میں یعنی بیچ میں ایک بڑی حویلی کے اندر جمع کر کے وہاں پہرے کا بندوبست فرما دیا تھا. جب بنو قریظہ کی طرف سے عہد شکنی کی خبریں آئیں تو اس یہودی قبیلے کی طرف سے عورتوں اور بچوں پر حملے کا خدشہ پیدا ہو گیا. اس صورتحال میں منافقین بار بار آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں جانے دیں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہو گئے، ہمارے بیوی بچے خطرے میں ہیں. حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ہی بعورۃ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے. ان یریدون الا فرارا، حقیقت میں وہ کچھ نہیں چاہتے تھے سوائے فرار کی. یعنی اس کی کوئی اصلیت ان باتوں میں نہیں تھی ان کی، بلکہ وہ جنگ سے بھاگنے کے بہانے تلاش کر رہے تھے.
اور اگر کہیں ان پر دشمن گھس آئے ہوتے مدینہ کے اطراف سے، پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فتنے کا تو وہ اسے قبول کر لیتے۔ فتنہ کیا تھا؟ یعنی ارتداد کا، یعنی اگر خدا نخواستہ کفار اور مشرکین کہ لشکر واقعی مدینے میں داخل ہو جاتے اور ان منافقین کو کہتے کہ تم مرتد ہو جاؤ اور مسلمانوں سے جنگ کی دعوت دیتے، تو ایسی صورتحال میں یہ لوگ تو بلا تردد ان کی بات مان لیتے۔ وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرٌ، اور اس میں بالکل توقف نہ کرتے مگر تھوڑا سا، چونکہ ایمان تو ان کے دلوں میں راسخ ہوا ہی نہیں تھا نا، اس لیے جو ہی انہیں ایمان کے دعوے سے پھرنے کا موقع ملتا فوراً اللہ اور اس کے رسول سے بری و ذمہ ہونے کا اعلان کر دیتے۔ حالانکہ اس سے قبل وہ اللہ سے وعدہ کر چکے تھے کہ وہ کبھی پیٹ نہیں دکھائیں گے۔ اس سے پہلے وہ بحیثیت مسلمان اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ باطل کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مسئولا، اور اللہ سے کیے گئے عہد کی باس پرس ضرور ہوگی، سوال کیا جائے گا ان سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اگر تم لوگ موت یا قتل سے بھاگ رہے ہو، موت سے کوئی کیسے بھاگ سکتا ہے؟ موت تو ہر جگہ پیچھا کرتی ہے اپنے شکار کا، اور اگر بھاگو گے تب بھی تم زندگی کے ساز و سامان سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے مگر تھوڑا سا، یعنی اگر وقتی طور پہ تم بچ بھی گئے، یعنی یہاں سے بھاگ گئے اور فوری جو تمہیں خطرہ ہے موت کا اس سے تم بچ گئے اور اپنی جان بچا لی، تو کب تک جان بچائے رکھو گے؟ کب تک زندہ رہو گے؟ آخر ایک نہ ایک دن تو موت کے منہ میں جانا ہی ہے، تو کچھ عرصے تک اور کچھ دنوں تک اور جی لو گے اور دنیا کی زندگی کا لطف اٹھا لو گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ نقصان کا، یا اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمت کا، یعنی وہ تمہارے ساتھ جیسا بھی معاملہ کرنا چاہے کوئی اس کے آڑے نہیں آ سکتا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور یہ لوگ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اور اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو روکنے والے ہیں اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، یعنی اپنے دوسرے بھائی بندوں کو بھی، خود تو رکنے والے ہیں ہی، اور دوسرے اپنے بھائی بندوں کو بھی، یعنی اور دوسرے منافقین کو اور باقی دوسروں کو بھی روک رہے تھے کہ اس طرف مت جاؤ اور ہماری طرح تم بھی اپنے گھروں میں چھپے رہو، وہاں اس کی طرف مت جاؤ۔ اور وہ نہیں آتے جنگ کی طرف مگر بہت تھوڑی دیر کے لیے، یعنی اگر وہ دکھاوے کے لیے محل سے جنگ پر آتے بھی تھے تو تھوڑی دیر کے لیے بہانے تلاش کر رہے ہوتے تھے کہ کس طرح واپس جانے کا کوئی بہانہ بنائے۔ اے مسلمانوں، تمہارے ساتھ دینے میں یہ سخت بخیل ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، تو جب خطرہ پیش آ جاتا ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح تاک رہے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گردش کرتی ہیں اس شخص کی آنکھوں کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کی خبر سنتے ہی انہیں اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اور خطرات کے خوف سے ان پر نزا کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، پھر جب خطرہ جاتا رہتا ہے تو تم لوگوں پر چڑھ دوڑتے ہیں اپنی تیز زبانوں سے، اشہۃ علی الخیر، لالچ کرتے ہوئے مال پر، یعنی مال غنیمت کا لالچ ایسا ہوتا ہے کہ خواہش ہوتی ہے سب انہیں ہی مل جائے۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ وکانا ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ زبان سے تو ایمان کا دعویٰ یہ لوگ کرتے ہیں لیکن دل سے ہرگز ایمان نہیں لائے، اور اس حالت میں یعنی دل سے ایمان نہ لانے کے بعد انہوں نے جو بھی نیک عمل کیے ہیں تو وہ دکھاوے کے لیے نا، ان کی انہیں کوئی جزا نہیں ملے گی۔ ظاہر ہے وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور جو کچھ بھی وہ نیک کام کرتے تھے دکھانے کے لیے وہ سب ضائع ہو گئے۔ وہ لشکروں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ گئے نہیں ہیں، اگرچہ کفار کے تمام لشکر واپس جا چکے ہیں مگر ان پر ایسا خوف طاری ہے کہ انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ وہ چلے گئے، اور اگر لشکر دوبارہ حملہ آور ہو جائے تو ان کی خواہش ہوگی کہ وہ بدوؤں کے ساتھ صحرا میں رہ رہے ہوتے اور وہیں سے تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے، یعنی اگر لشکر دوبارہ پلٹ آئے تو ایسی صورت میں یہ لوگ خواہش کریں گے کہ کاش وہ لوگ مدینہ کو چھوڑ کر ریگستان میں چلے جاتے اور وہاں بدوؤں کے درمیان محفوظ جگہ پر پناہ لے کے بیٹھے ہوتے، مدینہ کی خبریں پوچھتے رہتے کہ بھئی جنگ کا کیا ہوا، کس طرح، کون جیتا، کیا ہوا۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اگر وہ تمہارے درمیان رہتے تو قتال نہ کرتے مگر بہت ہی تھوڑا، یعنی اگر تمہارے درمیان موجود بھی ہوتے تو کسی نہ کسی بہانے جنگ سے جان چھڑا ہی لیتے، اور اگر کبھی
بہانے سے دکھانے کے لیے کسی مہم میں شریک ہونا بھی پڑتا تو بالکل بادل نخواست تھا، بہت تھوڑے مختصر وقت کے لیے آتے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور یہ یعنی یہ اسوہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کی زندگی میں، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کی امید رکھتا ہے۔ تو آپ کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین نمونہ کس کے لیے ہے؟ اے مسلمانوں تمہارے لیے۔ آپ کی ذات، آپ کا کردار، آپ کی سیرت ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جس سے کہ ہم اپنی زندگیوں کے گزارنے کے طریقے کو سیکھیں، سمجھیں، جانیں۔ کس موقع پر دکھ ہے، خوشی ہے، فتح ہے، شکست ہے، تنگی ہے، فراغت ہے، ہر موقع پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا، آپ نے کیسے اس سچویشن میں آپ نے کیسے بیہیو کیا۔ یہ ہے ہمارے لیے سیکھنے اور جاننے کی چیز۔ صرف یہ نہیں کہ جھوم جھوم کے میلاد اور نعتیں پڑھیں اور جلسے اور جلوس کریں، وہ کہ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہتی میں کہ یہ ضروری نہیں ہے، ضرور ہونے چاہیے۔ سیرت پہ اسی بہانے پڑھتے ہیں نا، سیرت پہ تقریریں بھی ہونی چاہیے، درس بھی ہونے چاہیے، نعتیں بھی پڑھنی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن عمل ان سب سے زیادہ ضروری ہے۔ وذکر اللہ کثیرہ، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ یعنی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ صرف اس شخص کے لیے جو 3 شرائط کو پورا کرے، جو اللہ سے ملاقات کا متمنی ہو یعنی اللہ سے محبت کرتا ہو، اور وہ شخص آخرت کے دن کی بھی امید رکھتا ہو یعنی مرنے کے بعد زندگی پر اس کا یقین ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو یعنی ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہو۔ اور جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو تو انہوں نے کہا اب دیکھیں منافقین کا رویہ بتایا گیا نا، اب اہل ایمان کا بتایا جا رہا۔ انہوں نے جب ان لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور بالکل سچ فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسول نے۔ یعنی ان کے دلوں نے فوراً گواہی دی کہ یہ وہی صورت ہے جس کے بارے میں اللہ نے بہت پہلے ہمیں ان الفاظ میں آگاہ کر دیا تھا کہ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہاں تک خبردار کر دیا تھا کہ مسلمانوں یاد رکھو تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی، اور تمہیں لازماً سننا پڑیں گی بڑی تکلیف دہ باتیں ان لوگوں سے بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور مشرکین سے بھی۔ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور اس واقعے نے یعنی اس بات نے تو ان میں کسی بھی شے کا اضافہ نہیں کیا مگر ایمان اور فرما برداری کا۔ یعنی یہ آزمائش مسلمانوں کے ایمان اور جذبہ تسلیم اور رضا میں مزید اضافہ کر گئی۔ یہ ایک مومن کا رویہ تھا۔ ایک ہی جیسی سچویشن، ایک ہی جیسی آزمائش، ایک ہی جیسی مشکل، لیکن دونوں فریقوں کا رد عمل کتنا مختلف بلکہ متضاد ہے۔ اہل ایمان میں وہ جوان مرد لوگ بھی ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اور وہ عہد کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ہمارے مال اور ہماری جانیں اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے حاضر ہیں، اور انہوں نے اپنا یہ دعویٰ عملی طور پر سچ کر دکھایا۔ بس ان میں سے کچھ تو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں۔ یہ اشارہ ہے ان صحابہ اکرام کی طرف جو ان آیات کے نزول یعنی 5 ہجری سے پہلے جام شہادت نوش کر چکے تھے، مثلا غزوہ بدر میں 14 اور غزوہ احد میں 70 صحابہ جو شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ انتظار کر رہے ہیں، باقی منتظر ہیں کہ ان کی باری کب آئے گی، انہیں جان قربان کرنے کا موقع کب میسر آئے گا، اور وہ اللہ کے آگے سرخرو ہوں۔ اللہ سے جو عہد انہوں نے پہلے دن سے کر رکھا ہے آج بھی وہ اس پر قائم ہے، اور انہوں نے اس میں ذرا بھی فرق نہیں آنے دیا۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا پورا پورا بدلہ دے۔ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور منافقین کو چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، یعنی اللہ ان کو توبہ کا موقع دے دے۔ ان اللہ کان غفور رحیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو میں آنے جیسے کہ آپ کو بتایا نا کہ اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس وقت یعنی 5 ہجری تک منافقین کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا تھا، لیکن بعد میں یہ مہلت ختم ہو گئی۔ اور پھر سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تم نہ پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار۔
اور پھر غزوہ تبوک کی مہم کے دوران ان کے کردار اور رویے کی وجہ سے ان کے لیے کیا فرما دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں ان کے حق میں برابر ہے. اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا. یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے ہیں اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ اور لوٹا دیا اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ ہی. اس میں کیا ہوا تھا, اس محاصرے کے بعد کیا ہوا تھا, پراپر باقاعدہ طور پہ جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی اور وہ محاصرہ قائم رہا. انفرادی طور پہ کچھ لوگوں نے جو جنگ کی مطلب لڑائی کی ہے, قتال ہوا, لیکن ایسے جنگ نہیں ہوئی اور وہ واپس لوٹنا پڑا انہیں اور وہ کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ اور اللہ کافی رہا اہل ایمان کی طرف سے قتال کے لیے. یعنی اللہ نے مسلمانوں کے لیے کھلی جنگ کی نوبت ہی نہیں آنے دی اور اس کے بغیر ہی کفار کو شکست دے دی. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کڑے امتحان سے تو گزارا مگر انہیں کوئی نقصان نہ پہنچنے دیا. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا اور یقیناً اللہ بڑی طاقت والا, سب پر غالب. اور اللہ نے اتار لیا اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کے قلعوں سے, یعنی ان وہ جو تھے یہودی قبائل تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی تھی اور حملہ آور قبائل کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا تھا, تو انہیں اللہ کی مشیت کے مطابق اپنے قلعوں اور اپنے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے گڑیاں ٹائپ کی تھیں, یعنی جو مضبوط حصار میں ان کے گھر تھے, ان کو سے نکل کے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالنا پڑے. اس کی تفصیل جو ہے ہمیں سورہ حشر میں ہم پڑھیں گے تو جب ہمیں پتہ چلیے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اور ان کے دلوں میں اس نے روب ڈال دیا. تو اب ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے ہو اور کچھ کو تم قیدی بنا رہے ہو. یعنی حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق جنگ کے قابل مرد جو تھے وہ سارے قتل کر دیے گئے, جبکہ بوڑھوں, عورتوں اور بچوں کو قیدی بنانے لگا. اور اس نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں, ان کے گھروں اور ان کے اموال کا, اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھے. اس بقرے میں ان تمام فتوحات کی طرف اشارہ موجود ہے جو بعد میں مسلمانوں کو حاصل ہوں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے, قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال و متاع دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دوں. یہ آیات جو ہیں واقعہ ایلا سے متعلق. وہ ہوا یہ کہ جب فتوحات ہوئی بہت ساری اور مدینہ میں کثرت سے مال غنیمت آنا شروع ہوا تو مسلمانوں کے گھروں میں بھی خوشحالی آ گئی. اب ظاہر ازواج مطہرات جو تھیں وہ بھی تو انسانی تھی نا, اور وہاں سختی میں وہ اپنی زندگیاں گزار رہی تھیں, معاشی مالی ہر طرح کی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی خرچہ بڑھایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبے کو سخت ناپسند فرمایا اور یہاں تک بات پہنچ گئی کہ آپ مسجد کے ساتھ ایک بالا خانے میں منتقل ہو گئے اور 1 ماہ تک آپ نے اپنی کسی اہلیہ کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی. یہ ایلا کا کہلاتا ہے. تو اس کے جواب میں پھر یہ آیات ہیں کہ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طالب ہو تو اطمینان رکھو کہ اللہ نے تم جیسی نیک خواتین کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یعنی اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو تو تمہیں کچھ مال و متاع دے کے اچھے طریقے سے رخصت کر دیا جائے گا. اب آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ دنیا اور اس کی آسائشیں حاصل کرنے کا راستہ اختیار کریں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے فخر و فاخر کی زندگی قبول کریں. اس آیت کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں, حضرت سودا, حضرت عائشہ, حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما. ابھی حضرت زینب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نہیں ہوا تھا, تو آپ نے سب سے پہلے یہ بات حضرت عائشہ کے سامنے رکھی اور ان سے فرمایا کہ اس معاملے میں اپنے والدین کی رائے لو پھر فیصلہ کرو. انہوں نے فوراً کہا یہ کیا میں اپنے والدین سے میں کیا اس معاملے میں پوچھوں, میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دارالآخرت کی طالب ہوں. اس کے بعد آپ نے باقی ازواج مطہرات سے بھی ایک سے پوچھا الگ الگ اور ان سب نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ نے دیا تھا, اور یوں سب ازواج مطہرات اپنے مطالبات سے دستبردار ہو گئیں. اس کے بعد زندگی ایسی گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات نے اپنی زندگیاں ایسے گزار دیں کہ آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک گھر میں بھی متواتر 2 وقت کا چولہا کبھی گرم نہ ہوا.
اور اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دگنا عذاب دیا جائے گا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ازواج مطہرات سے کسی بے حیائی کا اندیشہ تھا، بلکہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا درجہ جتنا زیادہ بڑا ہو نا اتنی بڑی اس کے اوپر ذمہ داری اور اتنی بڑی اس کی غلطی کی پکڑ اور پوچھ ہے۔ اور یہ بھی مقصد تھا کہ یہ نہ سمجھے کہ آپ نبی کی بیویاں ہیں اور نبی آپ کو بچا لیں گے۔ اس معاملے میں اللہ کا قانون بہت سخت اور واضح ہے کہ اگر کسی شخص کے اپنے اعمال درست نہ ہو تو آخرت میں سے کوئی دوسرا بچا نہیں سکتا، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر بھی ملتا ہے، اور آگے انشاءاللہ تعالی ہم کل کریں گے۔